اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پیغام رہبر معظم، اولین پیغام مسند رہبری پر بیٹھنے کے بعد اور مجلس خبرگان کی طرف سے شہادت رہبر شہید کے بعد انتخاب ہونے کے مرحلے کے بعد جس کی دنیا کو انتظار تھی، وہ پیغام، تاریخی پیغام رہبر معظم نے، رہبر جوان نے دنیا کو پہنچایا ہے۔ علاوہ اس کے کہ یہ زمان اور حالات تاریخی نوعیت کے تھے، جن حالات کے اندر رہبر کا انتخاب ہوا ہے اور پھر انہوں نے پیغام صادر کیا ہے۔ جو حالات رہبر شہید کی شہادت سے پیدا ہوئے ہیں، جو حالات پورے خطے میں جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو حالات مشرق وسطیٰ میں اور پورے خطے کے مسائل سے مربوط تحرکات اور حوادث سے پیدا ہوئے ہیں، وہ حالات جو دشمن کی ناپاک سوچ اور اس کے مطابق آغاز جنگ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ حالات جو اس خطے کے مسلمان ممالک کی خیانت اور ان کی بے حسی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح وہ حالات جو نئے رہبر کے انتخاب کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ سب کے سب ایک بہت ہی انفرادی خصوصیات کے حالات ہیں۔ تاریخ بھر میں ہمیں اس طرح کے حالات نظر نہیں آتے، خصوصاً میڈیا کی وجہ سے یہ حادثات اور واقعات جنہوں نے عالمگیر حیثیت اختیار کر لی ہے، یہ اس ماحول اور صورتحال کی حیثیت کو مزید نمایاں کر دیتے ہیں، تاریخی تر بنا دیتے ہیں۔ اور ایسے میں جو پیغام رہبر معظم نے صادر فرمایا ہے، خود پیغام بھی اپنی ترکیب اور مواد اور مطالب کے لحاظ سے تاریخی نوعیت کا ہے، اور یہ تاریخ ظاہر ہے آئندہ لکھی جائے گی اور پیش کی جائے گی۔ آئندہ نسلیں ان حالات کو اور اس پیغام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ موجودہ طبقات بہت سارے موانع کی وجہ سے اس امر کی تاریخی حیثیت کو درک کرنے سے عاجز ہیں۔ سب نہیں ہیں، میں یہ نہیں دعویٰ کرتا، لیکن عموم طبقات اور جس طرح کی صورتحال ہے دنیا اسلام میں اور دنیا میں جو کچھ ان کے اوپر ماحول مسلط کیا گیا ہے، اس تناظر میں توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس امر کی تاریخی حیثیت کو یہ سمجھ پائیں۔ بعد والے بہتر سمجھیں گے ان حالات کو، چونکہ موجودہ صورتحال میں کچھ تو ان حالات کی زد میں ہیں، اس لیے ان کے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کچھ ذہنی طور پر مفلوج ہیں، ذہن ان کے بند ہیں، میڈیا نے اور حکمرانوں نے اور باقی سلسلوں نے، جیسے ناسبیت ہے، تکفیریت ہے، فرقہ واریت ہے اور اس طرح کے مشابہ مسائل نے بعض لوگوں کے اذہان کو بالکل بند کیا ہوا ہے۔
لیکن بعض متوجہ ہیں اور وہ اس تاریخی پیغام کی رمز کشائی کر رہے ہیں اور اسے زیر مطالعہ قرار دیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر تمام مطالعات کو نشر نہیں کرتے، لیکن مطالعات میں سے، اس پیغام کے مطالعات میں سے جو حصہ اپنی حکمت عملی پالیسی کے مطابق سمجھتے ہیں اسے نشر کر رہے ہیں، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پیغام نے کیا اثر چھوڑا ہے دنیا میں اور موجودہ حالات میں۔ پیغام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پیغام کے متن میں، تحریر میں درج ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو متن میں نہیں ہیں لیکن پیغام کا حصہ ہیں، چونکہ یہ پیغام جن حالات میں صادر ہوا ہے، جو اس کی شان نزول ہے، جن حوادث کے درمیان صادر ہوا ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، متن کا حصہ ہوتے ہیں، اور پیغام کو سمجھنے میں حالات اور شان نزول باقاعدہ جز یا حصہ سمجھ کر مد نظر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ساری چیزیں عبارتوں کے اندر نہیں ہیں، سیاق و سباق بھی بہت سارے مطالب کو تفہیم کرتا ہے، اور خصوصاً پیغام کے جو تحریر میں اور متن میں، الفاظ میں جو کچھ ہے اور جو کچھ اس کے سیاق و سباق کے اندر معنی موجود ہے، یہ سب کے سب ایک پس منظر کی نشاندہی کرتے ہیں، جس پس منظر سے یہ پیغام صادر ہوا ہے، نکلا ہے، یعنی وہ شخصیت، سوچ، تفکر، حکمت عملی، نظریہ، وہ سب چیز اس کے اندر منعکس ہو جاتی ہے۔ جو اہم محور رہبر معظم نے پیغام کے اندر ذکر کیے ہیں، باقاعدہ عنوان قرار دے کر، اور انہیں ایک مستقل فصل کی حیثیت حاصل ہے، ہر چند پیغام مجموعی طور پر بھی مختصر ہے، اور جو مختلف مطالب بیان ہوئے ہیں وہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس پیغام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تاریخی پیغام ہے، جامع ترین پیغام ہے، اور بہت ہی اعلیٰ پیغام ہے، لیکن مختصر ترین بھی ہے ساتھ۔ زیادہ اس کو لمبی تحریر نہیں بنایا گیا، بلکہ اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ جتنا یہ متقن ہے، محکم ہے، اتنا ہی مختصر بھی ہے۔ اس میں آغاز آیہ کریمہ سے ہے، پھر اس کے بعد توسل ہے امام زمان کا، اور مجلس خبرگان کا فیصلہ ہے، اور اپنی قیادت اور رہبری کے متعلق اظہار ہے، اور ملت کو وحدت کی تاکید ہے، اور ساتھ ہی جمہوریت کی تفسیر بھی کی گئی ہے اس کے اندر، اور جو سابقہ دو رہبر امام گزرے ہیں، امام راحل اور امام شہید، ان کا کردار اور ان کی جگہ پر خود ان کا آنا، اس کا بھی خوبصورتی کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور جو آئیڈیالوجی کا نتیجہ تھا، انقلابی آئیڈیالوجی کی بنیاد بھی ہے، نتیجہ بھی ہے، یا جس کے لیے یہ مزاحمت و مقاومت اور یہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور وہ یوم قدس ہے، اور اس کے اندر ملت کو تاکید ہے۔ قوم کو، ملت کو اور مسلمین کو فتح و ظفر کی نوید بھی سنائی گئی ہے کہ اگر یہ مزاحمت و مقاومت جاری رہتی ہے تو اگلا مرحلہ اس کا فتح و ظفر ہے، اور یہ بات مسلم ہے جس کا ابھی اظہار ساری دنیا کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بعض اکابرین قائدین نے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے امیر محترم حافظ نعیم الرحمن حافظہ اللہ ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ
کہہ دیا ہے کہ ایران جنگ جیت چکا ہے۔ بے شک جنگ جاری ہے اور بعد میں مختلف حوادث رونما ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، لیکن جو اہل بصیرت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات صرف انہی کی حد تک منحصر نہیں ہے بلکہ باقی دنیا بھی اس کی معترف ہے کہ ابھی تک جو کچھ جنگ ہوئی ہے یہ ایران مسلماً جیت چکا ہے، ہر پہلو سے جیت چکا ہے۔ ہر چند ایران کا نقصان بہت ہوا ہے، لیکن نقصان دلیل شکست نہیں ہوتی۔ کامیابی اور جیت ہار کے پیمانے نقصان نہیں ہوتا۔ ممکن ہے ایک فریق نقصان اس کا زیادہ ہو، لیکن مقصد کے لحاظ سے، ہدف کے لحاظ سے وہ مکمل کامیاب ہو، اور دوسرا فریق جس کا نقصان کم ہوا ہے وہ ہر لحاظ سے شکست خوردہ ہے، چونکہ کوئی مقصد اس کا پورا نہیں ہوا۔ یہ بات خود امریکی مطبوعات نے کھل کے لکھ دی ہے کہ ایران امریکہ کے مقابلے میں جنگ جیت چکا ہے اور امریکہ کو تاریخی ذلت کا مزہ چکھایا ہے، اور اسی جانور نما انسان نے جو ان کے اوپر حاکم بنا ہوا ہے، جو واقعاً ایک حیوان محض ہے، کسی انسانی معیار پہ وہ پورا نہیں اترتا کہ اس کو انسانوں میں شمار کیا جائے، اس نے باقاعدہ امریکی مطبوعات کو دھمکی دی ہے کہ جو لوگ جنگ کی منفی خبریں یا عناوین پھیلا رہے ہیں، ایران کی کامیابی اور امریکہ کی شکست، امریکہ کے اندر بڑے معتبر اخبار جو پھیلا رہے ہیں جیسے نیو یارک ٹائمز ہے یا اس طرح کے دیگر موقر امریکہ کے لحاظ سے بڑے مشہور اخبار ہیں، اور اسی طرح یورپ کے، برطانیہ کے، اور اسی طرح بہت ساری جو معروف ویب سائٹس ہیں ان کے تجزیہ تحلیل کے مطابق ایران جنگ جیت چکا ہے۔ اور یہ نوید و مجدہ پہلے سے امام راحل، امام شہید نے بھی دیا ہوا تھا کہ جب بھی یہ معرکہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنہوں نے مزاحمت و مقاومت کی ہے فتح ان کی ہوگی، اور خدا نے وہ دی ہے، اور رہبر معظم نے بھی اپنی ملت کو اس فتح و ظفر کی نوید دی ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جنگ جاری ہے اور دنیا مان گئی ہے، اعتراف کر رہی ہے کہ ایران جنگ جیت چکا ہے، چونکہ کوئی ہدف، اس بات پہ پاکستانی مطبوعات بھی متفق ہیں۔ ہر چند پاکستانی مطبوعات اپنے پیشے کے لحاظ سے ان میں کمزوری ہے، ضعف ہے، اور پھر ان کی جو کاروباری حیثیت ہے اس لحاظ سے بھی یہ صحیح خبر نگاری نہیں کرتے، صحیح تبصرہ نگاری نہیں کرتے، جانبدار ہیں، اور زیادہ تر ایران کے دشمنوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں اور وابستگیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض صحافتی پہلو ان کو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں، اور یہ بات تمام پاکستانی مطبوعات نے کہہ دی ہے کہ امریکہ ابھی تک اپنی کسی مقصد میں 1% بھی کامیاب نہیں ہوا، چونکہ بڑا مقصد ان کا ایران میں، جیسا ان کی اپنی اصطلاح کے مطابق، رجیم چینج تھا، یعنی ایران کی نظام اسلامی کی حکومت، ولایت فقیہ کی حکومت کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر اپنی مرضی کی حکومت بنانا، تشکیل دینا، لوگوں کو، ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف اکسانا، سڑکوں پہ نکالنا، احتجاج کروانا، اور ان کے ذریعے سے حکومت گرا کر نئی حکومت قائم کرنا، جس کا اسی جانور نے پہلے اعلان بھی کیا ہوا تھا کہ ہم نے ایران کا رہبر مار دیا ہے، اور نیا رہبر اس نے کہا کہ میری مرضی سے بنے گا، اور ایران کو کہا کہ میری رائے بھی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ یہاں تک یہ مطمئن تھا کہ جب ہم رہبر انقلاب کو شہید کریں گے تو بعد کا رہبر انہوں نے تعین کرنا ہے، یعنی اس طرح کی سوچ لے کر یہ حملہ ور ہوئے تھے، اور اب ان کے لیے جو صورتحال پیش آئی ہے وہ اس پہ نادم ہیں، پشیمان ہیں، اور بلکہ ایک امریکی
اس جانور کے نائب نے، جانور کے مشاور نے اس جانور کو، اس چکلا باز حیوان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اسی موقع پر آپ یہیں پر اعلان کرو فتح کا، کہ امریکہ کی فتح ہو گئی ہے، امریکہ کی جیت کا اعلان کر کے جنگ ختم کر دو، بھاگ جاؤ، چونکہ جو کچھ ہو گیا ہے اور جو ہوگا وہ بہت ذلت آمیز ہوگا، لہٰذا اسی مرحلے میں جو کچھ ہوا ہے اس کو جیت قرار دو، اعلان کر دو میڈیا میں کہ امریکہ جیت گیا ہے، اہداف پورے ہو گئے ہیں اور اب ہم جنگ ختم کر رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر اس کے معاون نے، مشاور نے اس کو مشورہ دیا ہے، جو ساری دنیا کی خبروں میں آیا ہے۔ خوب یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایران کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو اور انقلابی قیادت کو یہ اعزاز دیا ہے، ہر چند نقصان شدید ہوا ہے لیکن اس کا یہ فائدہ بھی ہوا ہے۔ پیغام کا ایک بڑا اہم محور مجاہدین جو باقاعدہ میدان جنگ میں برسر پیکار ہیں، ہر لحاظ سے جو بھی اس وقت جہاد میں مصروف ہے، جس میں سر فہرست سپاہ پاسداران ہیں، اور چونکہ یہ جنگ میزائلوں کی جنگ ہے، بموں کی جنگ ہے، ہوائی فضائی جنگ ہے، تو اس میں یہ مجاہدین اس وقت شامل ہیں، لیکن پوری دستگاہ اور پوری مشینری، جنگی مشینری ان کے ساتھ ہے۔ ایرانی فوج بھی اس میں شامل ہے، ایرانی سپاہ بھی، بسیج بھی، اور سابقہ جنگ سے جو ایران کا تجربہ تھا اور انہوں نے جو اپنا جنگی نظام بنایا تھا وہ پورا اس وقت فعال ہے اور احسن طریقے سے جنگ لڑ رہا ہے۔ تو رہبر نے ان مجاہدین کی تحسین و تمجید کی ہے، اور دوسرا شہداء کی، جو شہداء رہبر شہید سمیت جتنے بھی شہداء اب تک شہید ہوئے ہیں ان سب کی تحسین کی ہے، تعظیم کی ہے، تکریم کی ہے بہت اعلیٰ انداز سے، اور خصوصاً جو بچے شہید ہوئے ہیں، خصوصاً میناب اسکول میں، شجرہ طیبہ نامی اسکول کی طالبات کی جو شہادت ہوئی ہے المناک، اس کو خصوصی طور پر ذکر کیا اور ان شہداء کی تعظیم و تکریم کی، اور اسی طرح شہداء کے لواحقین اور خانوادہ شہداء کی تحسین کی ہے۔ ان طبقات کو اپنے پہلے پیغام میں سر فہرست اور اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ اصلی سرمایہ ہیں مجاہدین، اور جو سر اپنا ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں ہیں اور بے مثال تاریخی بہادری و شجاعت ایران کے مجاہدین دکھا رہے ہیں۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں توقع نہیں تھی، جو ایران کے دشمن ہیں، جو ایران کے مخالف ہیں اور جو ایران کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، سب کے سب اس بات کے معترف ہیں کہ ہمیں اتنی شجاعت کی اور دلیری کی اور ہمت و تدبیر کی ایرانی جنگجوؤں سے اور سپاہ سے توقع نہیں تھی۔ یہ غیر معمولی مزاحمت و مقاومت ہے، چونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، وحشی طاقت، اور اس کے ساتھ درندہ دوسری طاقت اسرائیل، یہ دونوں مل کر آئے ہیں اور ایران کو نابود کرنے آئے ہیں۔ آغاز رہبر کی شہادت سے کیا ہے، اور وہ اس کو بہت آسان سمجھ رہے تھے۔ ایک تو اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا انہیں، اپنی جنگی ساز و سامان کا، جو ابھی مکمل ناکام اور فیل ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کے ذہن سے امریکی ڈیفنس سسٹم، امریکی جنگی ساز و سامان اور اسرائیلی حفاظتی سامان اور جنگی تیاریوں کا جو روب بیٹھا ہوا تھا، ایک فضا انہوں نے بنائی ہوئی تھی میڈیا کی مدد سے کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں، سب کچھ نابود ہو گیا، مسمار ہو گیا۔ نہ اسرائیل کا کوئی دفاعی نظام کارآمد ثابت ہوا، نہ امریکہ کا، اور سب کچھ ایران نے
مشرق وسطیٰ میں سارے اڈے ان کے تباہ و برباد کر دیے، ان کا مواصلاتی نظام اور ان کا ریڈار سسٹم اور ان کا دفاعی نظام، جہاں جہاں انہوں نے چاہا ہے ان کے پر حملہ کیا اور اسے نابود کیا ہے۔ جو ابھی بچے کھچے ان کے اڈے ہیں وہ جنگی حکمت عملی کے تحت ابھی ان کو نشانہ بنانا باقی ہے، نہ کہ بنایا ہے اور نشانہ بنے نہیں ہیں یا محفوظ ہیں، بلکہ انہیں ابھی نشانہ بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ اگلے اہداف ہیں جس کا روز بروز اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ تدریجاً ان پر حملے کریں گے۔ اور خصوصاً اس میں رہبر معظم نے جو ایک نیا نقطہ اپنے پیغام کے اندر اضافہ کیا جس کی توقع دنیا کو نہیں تھی، جو ایران ابھی تک کر رہا ہے اس کی بھی سارے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں توقع نہیں تھی، ایران کے بارے میں اتنی معرفت نہیں تھی۔ بائیں کہ ٹرمپ نے، اس حیوان نے، جانور نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل کو باقاعدہ لنچ کھلا کے، کھانا کھلا کے، اور پھر اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے، اس وقت پہلا حملہ نہیں کیا تھا انہوں نے، اکتوبر والا 12 روزہ جنگ سے پہلے دوسرے دن پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کے دوسرے دن انہوں نے حملہ کیا، اور موجودہ جنگ جو شروع ہوئی ہے یہ مودی کے ساتھ ملاقات کے بعد دوسرے دن یہ حملہ شروع ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جنگ کے مبصرین کے لیے بڑی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ آخری اقدامات جنگ سے پہلے کیا ہوئے ہیں۔ اکتوبر کی جنگ میں اس نے پاکستانی آرمی چیف سے ملاقات کر کے بعد جو اس نے اظہار کیا تھا، اور ہم نے اس پہ تبصرہ بھی کیا تھا، تجزیہ بھی کیا تھا، اس نے پاکستان کے آرمی چیف کی تعریف کی بہت زیادہ۔ پہلی ملاقات تھی، آشنائی تھی، لیکن چونکہ اسے پتہ تھا یہ غزہ میں کیا کرنے جا رہا ہے، لبنان میں، شام میں کیا کرنے جا رہا ہے، اور ایران کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے، تو اس لیے اس نے یہ رابطہ بھی کیا اور انہیں بلا کے لنچ بھی کھلایا تاکہ اگلی اسٹریٹجی میں یہ ان کے اتحادی اور ساتھیوں، اور متاسفانہ پاکستان نے یہ غلط فیصلہ کر بھی لیا ہے اور اس کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ اس نے جو خصوصیت کے ساتھ اظہار کیا تھا یا مدد لی تھی اس نے پاکستان آرمی چیف سے، یہ جملہ تھا ٹرمپ کا جو تمام نیوز ایجنسیوں نے نشر کیا تھا کہ یہ چیف ایران کے متعلق سب سے زیادہ آگاہ آدمی ہیں، یہ ایران کے بارے میں سب سے زیادہ آگاہی ان کو حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس نے خود اپنے تبصرے میں یہ کہا تو اس سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہی محور تھا اور ان کی آگاہی جاننا چاہتا تھا۔ اب معلوم نہیں پاکستان آرمی چیف نے کیا باتیں ان کے ساتھ بتائی ہیں، اس آگاہی کا کتنا حصہ بیان کیا ہے۔ خود انہیں بھی معلوم تھا، یہ آگاہی تھی ایران کے اس استحکام اور اس جنگی نظام اور جنگی سسٹم کے بارے میں، یا نہیں تھی؟ اگر تھی اور انہوں نے ٹرمپ کو نہیں بتایا کہ ایران کتنا مضبوط ہے، تو پھر تو یہ ان کا بڑا احسن فیصلہ تھا کہ ان کو پتہ تھا ایران کتنا مضبوط ہے، لیکن انہوں نے ٹرمپ کو نہیں یہ بات بتائی۔ ٹرمپ ان کی دانست اور ایران شناسی پر بھروسہ کر رہا تھا، جس کا خود اس نے اظہار کیا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس نے یہ اظہار کیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح باقی دشمن سارا طبقہ، عرب ممالک اور ایران کے اندر اور ایران کے باہر ان کے جتنے بھی نیٹ ورکس تھے اور ان کے جاسوس تھے، ان سب کو یہ پتہ نہیں تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ پاکستان کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ ایران اتنا مضبوط ہے، اندر سے اتنی طاقت ہے ایران کے پاس کہ وہ امریکہ اور اسرائیل مل کے جب حملہ کرنے آئیں گے، جن کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، جن کی دھمکی سے ہی لوگ لرز جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اتنی جانانہ مقاومت و مزاحمت کرے گا کہ ان کی جنگی مشینری ساری ناکام کر دے گا ایران، یہ انہیں بھی معلوم نہیں تھا۔
جس کے اوپر تعجب ہو رہا ہے، اور اسی کا ایک حصہ جو رہبر نے اپنے پیغام میں ظاہر کیا ہے، ایرانی جنگی تیاری کہہ لیں یا جنگی دفاعی تیاری اور جنگی حکمت عملی اور جنگی ساز و سامان، اس میں خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف بہت توجہ ہے دنیا میں اس وقت، خصوصاً جو دفاعی تبصرہ نگار ہیں، دفاعی ماہرین ہیں، وہ اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کوڈ کیا تھا، یہ رمز کیا تھی جو رہبر نے اپنے پیغام میں بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن کی کچھ ایسی کمزوریاں ہیں اور کچھ ایسے جنگی محاذ ہیں جن میں دشمن ناتجربہ کار ہے اور اس کو معمولی سا ناچیز تجربہ ہے، اور ہمیں بھرپور تجربہ ہے، اور اس کے اوپر ہم نے مطالعات بھی کیے ہوئے ہیں، یعنی پہلے سے اس کی سٹڈیز مکمل ہو چکی ہیں، اس کا مطالعہ تحقیق مکمل اور پلاننگ مکمل ہے۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم وہ جنگی محاذ بھی کھولیں گے اور وہ جنگی حکمت عملی بھی بروئے کار لائیں گے۔ اس نے چونکا دیا ہے رہبر کے پیغام میں، اس جملے نے تمام دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، چونکہ انہیں تو وہ جو معمول کی جنگی تیاری تھی، جو چونکہ ابھی تک یہ نئے جنگی محاذ رہبر نے اشارہ کیا ہے لیکن کھولے نہیں ہیں، یہ جنگی محاذ جو محاذ کھلے ہوئے ہیں وہ معمول کے محاذ ہیں، روٹین کے محاذ ہیں، نہ کہ وہ جن کا مطالعہ باقاعدہ ماہرین جنگ نے اور ماہرین دفاع نے اور خصوصاً رہبر معظم انقلاب اسلامی کی سرپرستی میں جو مطالعات انجام پائے ہیں۔ اس جملے نے سب کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ایک تو جو رہبر چنے گئے ہیں، جن کو رہبری کی مسند پہ بٹھایا گیا ہے، یہ خالی ذہن رہبر نہیں ہے، یہ مکمل آمادہ رہبر ہے، اس منصب کے لیے بھی، جنگ کے لیے بھی اور جنگ کی کمانڈ کے لیے بھی، اور اس نے وقت سے پہلے یہ مطالعات اپنی قیادت میں مکمل کروائے ہوئے ہیں جنگی ماہرین کے ساتھ مل کر، اور یوں نہیں کہ صرف دوسروں کی مہارت پر کیا ہے۔ جیسے امام راحل تھے تو امام راحل جنگی فیصلوں میں جنگی کمانڈروں اور جنگی ماہرین کی رائے و تجویز پر کو اہمیت دیتے تھے اور اسے معیار قرار دیتے تھے اور انہی کے تجاویز اور مشوروں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ رہبر شہید البتہ خود میدان جنگ کے کمانڈر رہ چکے ہیں، بلکہ آغاز دفاع کا عملی طور پر رہبر شہید نے ہی شروع کیا، چونکہ ملک کا صدر خائن تھا، وہ جنگ میں خیانت کر رہا تھا، اور اس وجہ سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس منتخب جمہوری صدر کی ایما پر اور اس کی ہمانگی سے یہ حملہ صدام نے کیا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی تھی، اور اس صدر کو صدارت سے ہٹانے والے بھی رہبر معظم تھے یا سرکردہ ان رہنماؤں میں سے تھے، بلکہ آخری تقریر جو پارلیمان میں، جس کے بعد پارلیمان نے بنی صدر کو معزول کیا تھا، وہ تقریر بھی رہبر نہیں کی تھی، رہبر شہید نے کی تھی، اور اس کی جنایات اور اس کی کمزوریاں اور اس کی خیانتیں ساری برملا کی۔ چونکہ وہ صدر دفاع نہیں، چونکہ کمانڈر ان چیف اس وقت وہ تھا آئین کے مطابق، اور بعد میں امام نے، چونکہ اس کو امام نے یہ اتھارٹی تفویض کی ہوئی تھی جنگ کی، جو بعد میں امام نے اپنے پاس رکھ لی اور اپنا جنگی دفاعی معاون رفسنجانی صاحب کو بنا دیا۔ لیکن جب صدام نے حملہ کیا تو ایران کا صدر باقاعدہ اس کو امام نے یہ حیثیت دی ہوئی تھی تاکہ مسلح جتنی فورسز ہیں، مسلح قوتوں کو منظم کرے اور جنگی ساز و سامان اور دفاعی پورا نظام اس کے فرامین سے ہو، اور اس نے پہلے مہینے ہی ثابت کر دیا کہ خائن ہے۔ لہٰذا
جو اس وقت انقلابی قائدین تھے انہوں نے زیادہ انتظار نہیں کیا بنی صدر کا، اور بنی صدر کے ساتھ البتہ الجھ رہے تھے، دباؤ ڈال رہے تھے، اسے قانع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ڈٹا ہوا تھا اپنی ہٹ دھرمی پر کہ نہیں دینا اس نے سپاہ کو کوئی اسلحہ جو ڈپو میں تھا موجود وہ نہیں دینا۔ تو رہبر خود میدان میں اترے، ان بڑی اہم شخصیات میں سے جو پہلے فوجی وردی پہن کر میدان میں اترے اور محاذ جنگ پہ جا پہنچے اکیلے، اور ابھی کوئی فوج نہیں ہے، فورس نہیں ہے، میدان جنگ میں جا کر فوج بنانا شروع کی، بسیج جو بعد میں بسیج کے نام سے فورس بنی اور سپاہ کے نام سے یہ رہبر کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہی تھی۔ لہٰذا یہ خود دفاعی اور جنگی میدان کے شخصیت تھے، اور دفاعی اور جنگی امور پر ان کو بھرپور عبور حاصل تھا رہبر شہید کو۔ اس لیے جو ایران کی موجودہ طاقت ہے جنگی دفاعی، یہ رہبر شہید کی بصیرت کا نتیجہ ہے، ان کی جنگی بصیرت کا اور حربی مہارت کا نتیجہ ہے۔ اس میں البتہ جنگی کمانڈر، جنگی ماہرین سارے شامل تھے، لیکن رہبر اصل معمار ہیں ایران کے دفاعی نظام کے، چونکہ خود جنگی اور میدانی شخصیت تھے۔ رہبر بننے سے پہلے یہ بسیجی کمانڈر تھے، اور رہبر بننے سے پہلے یہ امام کے نمائندے تھے دفاعی کونسل میں، اور پھر باقی تمام جب صدر بنے تو بھی یہ حیثیت ان کی قائم و برقرار رہی۔ اور رہبری کے بعد انہوں نے چونکہ خود تمام جنگی حوالے سے گزرے ہوئے تھے اور جنگ لڑے ہوئے تھے، جنگ جیتے ہوئے تھے، اس لیے بھرپور جنگی تجربہ خود رہبر کو تھا۔ اسی بنیاد پر ایرانی نظام کی بنیاد رکھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایران میں جنگ کے بعد فوراً نظام کی اصلاح شروع ہوئی۔ جو رفسنجانی صاحب صدر بنے اور انہوں نے اپنے دور کا نام سازندگی رکھا، یعنی تعمیر ایران، اپنے دور کا نام تعمیر ایران رکھا، کہ ایران میں انقلاب اور جنگ کے نتیجے میں جو ویرانیاں ہوئی ہیں اس سب کو تعمیر کیا جائے، اور انہوں نے بھرپور اس میں کوشش کی، اقتصادی بہت اہم اقدامات کیے، اور ہر موضوع میں انتظامی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے پارلیمانی نظام تھا۔ رفسنجانی صاحب کے صدر بننے سے پہلے ایران میں پارلیمانی نظام تھا جیسے پاکستان میں ہے، یعنی عوام پارلیمانی نمائندے منتخب کرتے تھے، پھر منتخب پارلیمانی نمائندوں کی حکومت بنتی تھی، جیسے پاکستان میں ہے کہ پارلیمان نمائندے منتخب کرتی ہے، ان منتخب نمائندوں سے حکومت اور کابینہ بنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں صدارتی نظام ہے۔ صدارتی نظام میں عوام صرف صدر منتخب کرتے ہیں، اور صدر جو کابینہ بناتا ہے وہ پابند نہیں ہوتا پارلیمان سے وزیر بنائے، کابینہ بنائے، وہ آزاد ہے، ممکن ہے کابینہ میں سے پارلیمان کے نمائندوں میں سے منتخب لوگوں سے کابینہ بنائے یا غیر منتخب لوگوں سے کابینہ بنائے، جیسے امریکہ کا نظام ہے، صدارتی نظام ہے، صدر عوام چنتے ہیں، پھر وہ خود اپنی کابینہ بناتا ہے، کابینہ کے اراکین کا منتخب ہونا ضروری نہیں ہے، منتخب صدر ان کو چنتا ہے۔ ایران میں پارلیمانی نظام تھا۔ وہی شخص جو ابھی فتنے کا سربراہ بنا ہوا ہے، میر حسین موسوی، رہبر شہید کا خالہ زاد بھائی ہے، وہ سکی خالہ کا بیٹا ہے، اور یہ وزیر اعظم رہا ہے 8 سال ایران کا، اور پارلیمانی نظام تھا، چونکہ یہ پارلیمان سے لیا گیا تھا، اس نے الیکشن جیتا پارلیمان کا، پھر اس کے ساتھ جو دوسرے کابینہ کے افراد تھے جیسے ڈاکٹر ولایتی تھے یا دیگر، وہ سب پارلیمان سے ہی لیے گئے تھے۔ صدر رفسنجانی نے یہ کام کیا کہ اپنی صدارت اور اپنے دور حکومت کے لیے راستہ ہموار کیا، اور آئین میں ترمیم کروائی کہ ایران کا پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام ہوگا، امریکہ کے اسٹائل پر ہوگا، کہ عوام صدر چنیں گے اور صدر پھر اپنے اختیارات سے کابینہ بنائے گا اور جو کچھ کرنا چاہے۔ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہوتا ہے،
انتظامی سربراہ ملک کا، انتظامیہ کا، اور وہ پارلیمان کے تابع ہوتا ہے، پارلیمان کا پابند ہوتا ہے، پارلیمان کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو ہر چیز پارلیمان سے تائید کروانا ہوتی ہے۔ کابینہ بھی پارلیمان سے لے گا اور باقی بھی تمام کام پارلیمان کی اجازت سے کرے گا۔ صدارتی نظام میں صدر کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں زیادہ، وزیر اعظم کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں، اختیار پارلیمان کے پاس ہوتا ہے۔ صدارتی نظام میں اختیار پارلیمان کے پاس نہیں ہوتا، پارلیمان صرف قانون سازی کرتی ہے، باقی انتظامی اختیار پارلیمان کے پاس نہیں ہوتا، صدر کے پاس ہوتا ہے جس کو لوگ چنتے ہیں۔ تو رفسنجانی صاحب صدر بننے سے پہلے انہوں نے نظام ہی بدلوایا، آئین میں تبدیلی کر کے، اور پارلیمانی نظام کو صدارتی، تاکہ صدر کے اختیارات وسیع ہوں، اور یہ اختیارات انہوں نے لے کر، اور جو انہیں آئینی قانونی طور پر اختیار تھے صدر کی حیثیت سے، انہوں نے وہ بھی استعمال کیے، اور جو نہیں تھے انہوں نے وہ بھی اختیار استعمال کیے۔ وہ جب تک صدر رہے وہ رہبر سے مافوق اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اصل رہبر میں ہوں، طاقت میں ہوں، اور میں نے سارا کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے ہر طرح کے کام کیے، اس اختیار سے، وسعت سے فائدہ اٹھایا، اور خوب ایران میں اقتصادی بحالی کی کوشش کی، تعمیرات کی کوشش کی، معیشت کو سنبھالا دیا، اور بہت سارے کام کیے۔ ایک کام انہوں نے اپنے اختیار سے یہ کروایا کہ جو انقلابی پولیس تھی اس کو دوسری پولیس میں ضم کر دیا۔ جیسے ایران میں دو فوجیں ہیں، ایک سپاہ پاسداران ہے اور ایک ملک کی رسمی فوج ہے، روایتی اور رسمی فوج ہے، جس طرح پاکستان کی ہے، اس طرح ایک فوج ہے ایران کے اندر اور ایک سپاہ پاسداران ہیں۔ یہ دونوں موازی پیرالل فورسز ہیں، ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں، بالکل مستقل ہیں۔ یہ ان کی کمانڈ، ان کا سسٹم، ان کی ہر چیز الگ الگ ہے۔ اسی طرح پولیس بھی دو پولیس تھیں، بلکہ تین پولیس تھیں، ایران کے پاس تین پولیس تھیں۔ ایک یہی روایتی رسمی پولیس جس کو ایران میں نیروی انتظامی کہتے تھے یہ، اور ایک پولیس تھی کمیتہا یہ انقلاب اسلامی، انقلابی کمیٹیاں، یہ بھی پولیس تھی، اور ایک تیسری سرحدی پولیس تھی، جس طرح ہماری ایف سی ہے، اس طرح کی سرحدی پولیس تھی جو سرحدوں پر متعین ہوتی تھی، جس کا نام جاندار میری تھا۔ یہ تین پولیس تھیں۔ انہوں نے یہ تینوں پولیس مدغم کر کے، منظم کر کے، اور ایک پولیس بنا دی، اور ابھی وہی پولیس ہے جو تینوں پولیس محکموں کو ایک دوسرے میں ضم کرنے سے بنی ہے۔ انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ ہم فوج اور سپاہ کو بھی ایک دوسرے میں ضم کر دیں، مدغم کر دیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی کہ سپاہ الگ نہ ہو، بسیج الگ نہ ہو۔ فوج ہے رسمی روایتی، ٹھیک ہے، جنگ کے زمانے میں سپاہ کی ضرورت تھی، لیکن اب ایک ہی فوج رکھیں تاکہ خرچے بھی کم ہوں، بجٹ بھی کم ہو، ہمیں ڈبل کام نہ کرنا پڑے، چونکہ ابھی فوج کے بھی پاس بھی فضائیہ ہے، سپاہ کے پاس بھی فضائیہ ہے، فوج کے پاس بھی نیوی ہے اور سپاہ کے پاس بھی نیوی ہے، فوج کے پاس بھی توپ خانہ ہے، سپاہ کے پاس بھی توپ خانہ ہے، ہر کام دوہرا ہے، ڈبل ہو رہا ہے۔ بری فوج سپاہ کی اپنی الگ ہے، اور رسمی اور کلاسک فوج کی پاس بری فوج اپنی علیحدہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہ بجٹ میں بھی کمی ہو جائے گی اور ڈبل کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، تو ہم ان کو مدغم کر دیں۔ یہاں چونکہ رہبر اس وقت تھے، اختیار قیادت رہبر کے پاس تھی، رہبر نے یہاں پر روک لیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، سپاہ کو فوج میں ضم نہیں کرتا، پولیس کو ضم کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، وہ اچھا ہوا ہے، لیکن فوج کو نہیں کرنا، سپاہ اور فوج کو ملا کر ایک فوج نہیں بنانا، بلکہ سپاہ اسی طرح سے قائم رہے۔ یہ رہبر کی جنگی حکمت عملی اور جنگی تدبیر تھی۔ اور اسی طرح ایک موقع پر جب رفسنجانی صاحب صدر بنے اور ساز زندگی اور تعمیر ایران کا مرحلہ شروع کیا،
اور یورپ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی، امریکہ کے ساتھ، عربوں کے ساتھ، اور کافی کامیاب ڈپلومیسی رفسنجانی صاحب نے اختیار کی، یعنی تعلقات بہت بہتر دوستانہ بنا لیے۔ سعودی عرب کا خود بھی دورہ کیا، اور انہوں نے اس وقت شاہ عبداللہ تھا سعودیہ حاکم، شاہ عبداللہ کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہو گئی، آنا جانا شروع ہوا سعودیہ اور ان میں۔ اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ سعودی عرب کے بارے میں جو ایران میں پائی جاتی ہے حساسیت شروع سے تھی، اور خصوصاً ایرانی حجاج کے قتل عام کے بعد وہ حساسیت بڑھ گئی تھی، تو رفسنجانی صاحب کی کوشش یہ تھی کہ یہ حساسیت ختم کی جائے اور بالکل نارمل ہو جائیں، ایرانی کوئی حساسیت ظاہر نہ کریں۔ انہوں نے امریکہ سے بھی کوشش کی، جیسے ایران میں جو نعرہ لگتا تھا، تکبیر کا نعرہ لگتا تھا، اس میں جو لعنت یا مرگ بار کہتے تھے، تو اس میں 3-4 ملکوں کو کہتے تھے، مرگ بار امریکہ، مرگ بار روسیہ، اور مرگ بار برطانیہ، مرگ بار انگلش، یہ 3 کہتے تھے۔ تو چونکہ روس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو گئے، تو رفسنجانی صاحب نے جمعے کے خطبے میں یہ نعرہ بند کروایا کہ اب روس کے خلاف نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اب وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ جنگ کے زمانے میں دشمن تھا وہ، صدام کی مدد، بڑی اہم مدد وہ کرتا تھا۔ تو یہ کام اصلاح ان کے اپنے کاموں میں کہ انقلاب کا تنور ٹھنڈا کر رہے تھے، وہ بجھا رہے تھے آتش انقلاب کو، اور حکومت کے لیے سازگار میدان بنا رہے تھے۔ رہبر معظم کو یہ احساس ہو گیا کہ اس سے ٹھیک ہے، جو یہ چاہتے ہیں تعمیر ایران کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، اور بہت سارے محاذ ہمارے جن پر ہمارا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور حساسیت بھی ہے، یہ کم ہو جائیں گے۔ کچھ چیزوں کی رہبر نے ان کو اجازت دی، جو بعد میں خود رہبر نے اعلان کر دیا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا وہ کام۔ رفسنجانی صاحب نے ایک کام یہ کیا کہ ایران کی اس وقت جو جمعیت تھی ایران کی، وہ بہت کم تھی ان کے دور میں، لگ بھگ 3 یا 4 کروڑ کل ایرانی جمعیت تھی، اور ایران کا رقبہ پاکستان سے 2-3 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کا رقبہ ایران سے 2-3 گنا کم ہے۔ پاکستان اس کم رقبے میں 25 کروڑ ہیں جمعیت، اور ایران اتنے وسیع رقبے میں ابھی 9 کروڑ ہیں اس وقت موجود، اور اس وقت رفسنجانی صاحب کے دور میں تھوڑے تھے، یہ 3-4 کروڑ تھے۔ اور اس وقت انہوں نے، جب ایران کی جمعیت پورے خطے میں رقبے کے لحاظ سے بہت کم تھی، انہوں نے یہ پالیسی اپنائی کہ ایران کی جمعیت کو مزید کم کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے جو منصوبہ بندی، جس کو اردو میں پاکستان میں کہا جاتا ہے خاندانی منصوبہ بندی، یعنی بچے کم پیدا کیے جائیں، انہوں نے یہ سختی کے ساتھ یہ پالیسی بنا کے اس پہ عمل درآمد کروایا، اور اس میں علماء نے بھی ان کی مدد کی، اور ایرانیوں نے بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دیے۔ انہوں نے چائنا کی طرح 2 بچے اجازت دی تھی کہ ہر گھر میں 2 بچے ہوں، جو اس کے 2 سے زیادہ بچے ہوئے اسے پاسپورٹ نہیں ملے گا، شناختی کارڈ نہیں ملے گا، اسے راشن نہیں ملے گا، اسے نوکری نہیں ملے گی۔ اس طرح کے کام کر کے انہوں نے ایران کی جمعیت کو کم کیا، اور ایرانیوں نے بہت جلدی باقی تمام دنیا کی نسبت ایرانیوں نے آبادی کنٹرول کرنے کا عمل بہت تیزی سے شروع کیا۔ اور پھر وقت ایک ایسا آیا، رفسنجانی صاحب صدر نہیں رہے، اور رہبر کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور رہبر نے فرمایا بھی کہ اس وقت میں بھی اس کا حامی ہو گیا تھا، رفسنجانی صاحب کے دلائل اور تجاویز کے سامنے میں چپ ہو گیا، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رہبر نے اللہ سے معافی مانگی، ملت سے بھی معافی مانگی، اور باقیوں کو بھی کہا کہ تم بھی معذرت کرو۔ یہ بڑا اسٹریٹجک غلطی کی ہے ہم نے جمعیت کم کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد رہبر نے تقریر بھی کی اور فتویٰ بھی دیا کہ جمعیت بڑھائی جائے، اور ابھی بھی ایرانی زیادہ مائل نہیں ہیں، چونکہ اس دور کا ذہنیت ان کی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے آبادی اپنی کم رکھنی ہے، یعنی انہیں 3-4 کروڑ آبادی بہت زیادہ نظر آتی تھی اتنے بڑے ملک کے اندر جس کا اکثر حصہ خالی ہے۔ خوب اس طرح کے اقدامات رفسنجانی صاحب نے کیے جو
ان کے دور میں جب دفاع کو انہوں نے چھیڑنا شروع کیا، یا ایک اور موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دستبردار ہونا چاہیے، ایک اور موقع پر انہوں نے باقاعدہ تقریر میں یہ کہا کہ میزائل بنانے سے ملک ترقی نہیں کرے گا، سڑکیں بنانے سے، ریلوے نظام بنانے سے، ایئرپورٹ بنانے سے، انڈسٹری لگانے سے، ڈیم بنانے سے، کھیتی باڑی کو فروغ دینے سے ملک ترقی کرتا ہے، اور میزائل بنانا یہ ہماری زیادہ توانائی لے رہا ہے، پیسہ سارا میزائل میں لگ جاتا ہے اور باقی کاموں کے لیے بجٹ نہیں بچتا یا کم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ میزائلوں سے ہم ایران کو ترقی نہیں دے سکتے۔ رہبر نے اس وقت ان کی کوئی تجویز نہیں مانی، ایک یہ کہ ان سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، دوسرا ہم سپاہ کو فوج میں منظم نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، اور تیسرا میزائل کو ہم نہیں روک سکتے، میزائل ہماری دفاعی طاقت ہے، اور آج وہی میزائل ہی ہے۔ یہ رہبر کی تدبیریں تھیں، یہ رہبر کی اعلیٰ دفاعی بصیرت تھی، جنگی بصیرت تھی، اور آج ہمیں وہی بصیرت نظر آتی ہے جانشین رہبر میں اور خلف صالح رہبر میں، رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی دامہ ظل العالی میں۔ اس پیغام کے اندر انہوں نے اس بصیرت کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ایک تو بہت سارے پیغام کے اندر دفاعی احکامات صادر کیے ہیں انہوں نے، وہ سب ان کی اعلیٰ جنگی اور حربی بصیرت پر دلالت کرتے ہیں، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نئے محاذ جن کا پہلے سے مطالعہ انجام پایا ہوا ہے، تکمیل ہے، یہ ہم کھولیں گے۔ اگر دشمن مزید تجاوز کرتا ہے تو ہم نئے جنگی محاذ کھولیں گے، ایسے جنگی محاذ جو دشمن کے لیے نئے اور ناآشنا ہے، دشمن ان میں اناڑی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا تجربہ ہے۔ اس وقت دنیا اس کوڈ کو کھولنے میں مصروف ہے بھرپور طریقے سے، کہ کسی طرح رسائی ہو جائے ان کو دفاعی نظام میں ایران کے، کہ وہ کون سے نئے محاذ ہیں جس کا اسرائیل، امریکہ کو اور باقی ان کے ساتھیوں کو تجربہ نہیں ہے، لیکن ایران کو اس کا بھرپور تجربہ ہے۔ اس پر حدس و گمان لگائے جا رہے ہیں، تخیلات و گمان کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی چیز ڈور کا سرا ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ اپنے جاسوسی نیٹ ورک سے بھی اس کوڈ کو، اس رمز کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کہ وہ کیا نئے محاذ ہیں یا نیا جنگی طریقہ کار ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس پیغام کے اندر رہبر معظم نے ایک بہت اہم نقطہ بھی بیان کیا ہے، جس سے رہبر کی اعلیٰ بصیرت اور شجاعت، دلیری اور رہبر کی مستقبل کی سوچ کا اندازہ ہو رہا ہے اور لگایا جا رہا ہے۔ رہبر کی شناخت اس سے گہری ہوتی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جبکہ ایران خود شدید ترین تاریخ کے شدید ترین حملات کی زد میں ہے، اتنے شدید حملات امریکہ اور اسرائیل نے کہیں بھی نہیں کیے، غزہ پر بھی نہیں کیے، جتنی شدت کے ساتھ ایران پر حملہ ور ہے، اور اس میں بہت نقصان بھی کر چکا ہے۔ شہداء عظیم الشان رہبر معظم جیسی ہستیاں اور اعلیٰ جنگی کمانڈر اور باقی تمام لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ مالی نقصان اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جو انفراسٹرکچر ایران کا تھا، اقتصاد کا، جنگ کا، شہری نظام کا، اس کو یہ تباہ کر رہے ہیں، آئل انڈسٹریوں پر حملے کر رہے ہیں، ان کے باقی تاسیسات جو شہری نظام کا دار و مدار جس کے اوپر ہوتا ہے اس پر حملے کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی رہبر نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ نقصان بہت شدید ہو رہا ہے اور اس طرح تو ایران ویران ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ملبے کا ڈھیر بن جائے گا، تو ہم فوراً جنگ بند کریں۔ جنگ بند نہیں کہا، بلکہ جنگ کے آگے جاری رکھنے پر حکم دیا ہے، تعمیر کیا کہ یہ مزاحمت، یہ مقاومت اور دفاع بھرپور طریقے سے جاری رہے، اور نہ صرف ایران کے اندر حکم دیا ہے سپاہ کو اور جنگی فورسز کو
کہ بلکہ یہ بھی کہا ہے انہیں کہ یہ صرف میری خواہش نہیں ہے بے حیثیت کمانڈر ان چیف یا بے حیثیت راہبر، بلکہ خطاب کیا انہیں کہ یہ ہماری قوم اور ملت کی بھی خواہش ہے۔ اسی جملے کے ساتھ رہبر نے اپنے سپاہ کو حکم دیا ہے ان کو کہ اس طرف آپ متوجہ رہیں۔ رہبر کا یہ فرمانا ہے اس پیغام کے اندر، برادرانی عزیز رزمندے، میرے عزیز مجاہدو بھائیو، مجاہد بھائیو، خواست تودہا یہ مردم ادامی یہ دفاع مؤثر و پشیمان کنندہ است، کہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، ایران کے عوام بھی اس وقت یہی چاہتے ہیں، ظاہر رہبر بھی یہی چاہتے ہیں، کمانڈر ان چیف چونکہ یہ خود ہیں فورسز کے، یہ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں اور میں جنگ جاری رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ ایران کے عوام اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ خوب کیسے پتہ ہوا؟ کوئی سروے ہوا ہے؟ بھلے ہوا ہے، ریفرینڈم ہوا ہے ایران میں کہ لوگ جنگ کو پوری مکمل فتح تک اور دشمن کے پشیمان ہونے تک، نادم ہونے تک جاری رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ اس دوران کئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے، سب سے آخر میں جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ ہے کہ لوگ ڈرے نہیں، سہمے نہیں، بلکہ اس ریلی میں بھرپور طریقے سے انہوں نے شرکت کی۔ اسی طرح جو اس دوران ہی، جنگ کے دوران ہی انقلاب کی جو ڈے آیا، انقلاب کا دن آیا، اس انقلاب کے دن بھرپور طریقے سے لوگوں نے انقلاب کی حمایت میں ریلیاں نکالیں، شرکت کی۔ اور اسی طرح جنگ کے دوران بھی جگہ جگہ اپنے شہداء کے لیے اور مختلف مناسبتوں سے ایرانی عوام سڑکوں پہ رہے ہیں، بھاگے نہیں ہیں۔ اسرائیل میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں، صحافی یا غیر صحافی، وہ مسلسل یہ رپورٹ دیتے ہیں دنیا کو کہ اسرائیل میں لوگ، عام لوگ سڑکوں پہ نظر نہیں آتے، مارکیٹوں میں نظر نہیں آتے، سب کے سب پناہ گاہوں میں گھسے ہوئے ہیں، دن رات پناہ گاہوں میں گھسے ہوتے ہیں، پناہ گاہوں سے نکلتے ہیں ساز و سامان سودا سلف لینے کے لیے، پھر فوراً دوڑ کے سائرن بجتا ہے اور پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ اول ایران میں تو ایسی پناہ گاہیں ہیں ہی نہیں ہیں، اور اگر ہوتی بھی تو یہ پناہ گاہوں میں نہیں جاتے، بلکہ جب میزائل گرتے ہیں تو جو گھر میں ہوتے ہیں وہ بھی باہر سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، جن میں سے بعض کے اظہارات اخباروں میں اور میڈیا میں نشر بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح رہبر سے بیعت کے لیے، رہبر معظم کے ساتھ بیعت کے لیے تمام ایرانی باہر نکلے، اور انہوں نے آ کے رہبر سے تہران میں میدان انقلاب، یعنی انقلاب سکوائر جو تہران یونیورسٹی کے پاس ہے، اور جو مرکزی ایک بڑا سکوائر ہے، چوک ہے، انقلاب چوک، کہ اس کا نام ہی انقلاب رکھا ہے چونکہ انقلاب کی تحریک جب چل رہی تھی تو یہ مرکز ہوا کرتا تھا انقلابی جوانوں کے اجتماعات اور احتجاجات کا، چونکہ یونیورسٹی کے ساتھ ہے بالکل، تو یہاں پر زیادہ تجمعات اور اجتماعات ہوتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام ہی میدان انقلاب یا انقلاب چوک رکھا گیا ہے۔ یہاں پر رہبر کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے لوگ نکلے، اور پھر ہر وہ جگہ جہاں پر ضرورت تھی، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ لوگ اس جنگ کو نتیجہ خیز بنانے کی توقع رکھتے ہیں، کہ یہ جنگ جب انہوں نے ہم پر ٹھونس دی ہے تو یہ لڑنی ہے، ہم نے تسلیم نہیں ہونا، یہ بات طے ہے۔ ایران کا ایک بچہ بھی، کوئی عورت بھی، ضعیف ترین انسان بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایران تسلیم ہو جائے، بلکہ ایران مقابلہ کرے، اور یہ رہبر نے انہیں بتا دیا ہے۔ برادران عزیز رزمندے، میرے عزیز مجاہدو، میرے بھائیوں، خواست تودہا یہ مردم ادامی یہ دفاع مؤثر و پشیمان کننداز، عام لوگ بھی یہی چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ دفاع جاری رکھو، ہم چنین قطعاً
همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه ہرمز باید استفاده شود. اب رہبر نے یہ فرمایا کہ جنگ جاری رہے، اور یہ جنگ ایرانی عوام کی خواہش ہے، یہ جاری رہے دشمن کے شکست تک. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو رگ حیات ہے دنیا کی اقتصادی، اور وہ تنگہ ہرمز فارسی میں اس کو کہتے ہیں، یعنی آبی راستہ گزرگاہ، آبی گزرگاہ، سمندری گزرگاہ. ایک خلیج میں ایسی جگہ ہے جہاں پر خلیج سمندر کا حصہ ہے، لیکن جو حصہ خشکی میں گھرا ہوا ہو اس کو خلیج کہتے ہیں. یعنی دو خشکیوں کے درمیان پانی ہو سمندر، اس کو خلیج کہتے ہیں. خلیج کا جو چوڑائی ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن ایک نقطہ ایسا ہے جہاں پر ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف قطر ہے. اس کے درمیان جو چوڑائی ہے خلیج کی، وہ سمٹ کے بہت تنگ ہو جاتی ہے. کل 40 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. باقی خلیج زیادہ بڑا ہے، چوڑا ہے، سینکڑوں کلومیٹر اس کی چوڑائی ہو سکتی ہے. البتہ یہ پیمائشیں ساری موجود ہیں نیٹ پہ، اس کی کتنی چوڑائی کہاں پر ہے، لمبائی کہاں پر ہے، اور ساحل اس کا کتنا کس ملک کے ساتھ لگتا ہے. اس کی چوڑائی 40 کلومیٹر ہے. 40 کلومیٹر بہت کم چوڑائی ہوتی ہے، سمندری ہو یا خشکی کی چوڑائی. یہ وہ چوڑائی ہے جس میں بندوق سے بھی فائر پہنچ سکتا ہے، یہ وہ چوڑائی ہے جس میں عام توپ سے بھی، چونکہ توپیں بھی ابھی ایسی ہیں کہ 100-200 کلومیٹر تک توپ بھی گولا پھینک سکتی ہے، ٹینک بھی بمباری کر سکتا ہے 40 کلومیٹر تک. اور باقی گنے جو جنگی ساز و سامان ہے ہلکا، وہ بھی 40 کلومیٹر کو اپنی رینج میں لے سکتا ہے. اور ایران کے پاس تو میزائل ہیں یا مؤثر اسلحہ ہے، جس وجہ سے انہوں نے یہ رگ حیاتی دنیا کی بند کر دی ہے. چونکہ تمام دنیا کی اقتصاد کا محور انرجی ہے، تیل اور گیس، اور تیل اور گیس اس علاقے کی اس سے بند ہو جاتی ہے. صرف تیل اور گیس نہیں ہے بلکہ باقی ہر طرح کی تجارت، چونکہ اس آبی گزرگاہ اور اس آبنا کے آگے دبئی ہے. دبئی اقتصادی ایک جنکشن ہے، مرکز ہے کہ اس خطے میں ایشیا کے لیے جتنی تجارت، بلکہ افریقہ کے لیے بھی، سوائے لاطینی امریکہ کے اس کو چھوڑ کر جتنی دنیا میں تجارت ہو رہی ہے اس کے لیے ایک تجارتی مرکز ہے. فری پورٹ دبئی ہے. یعنی جو بھی ملک امریکہ ہے، چائنا ہے، یا رشیا ہے، یا دیگر ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، یا بھارت ہے، جو کچھ یہ فیکٹریوں میں بناتے ہیں باقی دنیا پر پہنچانے کے لیے یہ دبئی پہنچاتے ہیں. 2-3 اس طرح کی بڑی بندرگاہیں ہیں یا بڑے پورٹ ہیں. ایک پہلے اس کو مرکزیت حاصل تھی ہانگ کانگ کو، اور دوسرا ہے ملک جو جس کے اندر یہ زیادہ ہے، ایشیائی ملک ہے، سنگاپور. سنگاپور ایک فری پورٹ ہے جہاں پر تجارتی ساز و سامان آتا ہے، ایک ملک بنانے والے ملک سے وہاں پہنچتا ہے، پھر آگے تجار اور آڑتی ہوتے ہیں، وہ خرید کے اس کو باقی دنیا ساری میں کشتیوں پر تقسیم کرتے ہیں. لیکن یہ اس وقت سنگاپور اور ہانگ کانگ بڑی بندرگاہیں تھیں تجارتی، جب دبئی ابھی مرکز نہیں بنا تھا. جب دبئی مرکز بن گیا ہے تو اب تمام سمندری تجارت ساری دبئی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس وجہ سے پاکستان کی ساری تجارت ٹھپ ہو گئی ہے ابھی. تیل اور گیس نہیں، باقی بھی ہر چیز. مثلاً ٹیکسٹائل کی تجارت اسی بندرگاہ سے ہو رہی تھی، سٹیل کی تجارت اسی بندرگاہ سے ہو رہی تھی، تمام تر تجارت اس بندرگاہ سے ہو رہی تھی، اور وہ ساری بند ہو گئی. نہ صرف پاکستان کی بلکہ انڈیا کی اور پوری دنیا کی بند ہو گئی ہے. اس وجہ سے یہ ان کا کی رگ حیات ہے یہ، اور اس کے بغیر ان کا جینا ہی مشکل ہے. خود خلیجی ممالک میں جو کچھ آتا ہے، چونکہ ان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے سب کچھ باہر سے آتا ہے. ابھی ہمارے وزیر اعظم نے اظہار ہمدردی کیا ہے. خلیجی ممالک میں جو بحران پیدا ہو گیا ہے
وہ خوراک کا ہے، چونکہ انہی بندرگاہوں سے اور اسی آبی گزرگاہ سے روزانہ یورپ سے، چائنا سے، انڈیا سے، پاکستان اور دیگر ممالک سے، بنگلہ دیش سے چینی، چاول، سبزیاں، فروٹ، گندم، غلہ روزانہ کی بنیاد پر جاتا تھا، اور چونکہ عیاش ملک ہیں زیادہ اسراف بھی ہوتا تھا۔ پچھلے رمضان میں ایک رپورٹ جو ہم نے نشر بھی کی تھی، معلوم بھی بتایا بھی تھا کہ سعودی عرب کے اندر روزانہ جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، پکا پکایا کھانا سارا ضائع ہوتا ہے، وہ اب مجھے یاد نہیں انہوں نے کس ملک، صومالیہ یا ایتھوپیا کے تمام لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ ضائع شدہ کھانا، اتنا کھانا یہ ضائع کرتے ہیں، یعنی ملینز افراد اس کھانے سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں جو بھوکے ہیں، جو سعودیہ میں صرف ضائع ہوتا ہے، پکاتے ہیں پھر کھاتے نہیں ہیں۔ یہ سب رسد ان کی اسی گزرگاہ سے جاتی ہے۔ پاکستان کی وزیر اعظم نے جب دیکھا، گئے بھی ہیں ابھی سعودیہ سے ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں راشن کم پڑ گیا ہے عربوں کے پاس، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے ابھی راشن بھیجنا شروع کریں گے، مدد خلیجی ممالک کو راشن پاکستان بھیجے گا، سبزیاں اور یہ تھوم، پیاز، آلو، گوبھی، یہ ساری اب پاکستان سے جائے گا، فروٹ پاکستان سے جائے گا۔ حملہ ایران پر ہوا ہے، تباہی ایران میں ہوئی ہے، محاصرہ ایران کا ہے، پابندیاں ایران پر ہیں، مدد خلیجیوں کی کریں گے، یہ بھی پاکستان کے حسن ہمدردی ہے، اور یہ پاکستان کی موجودہ حکمرانوں کی ذہنیت ہے اور شخصیت ہے کہ یہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ رہبر نے یہ فرمایا کہ ہمچنین قطعاً ہمچنان از اہرم مسدود کردن تنگے یہ ہرمز باید استفادہ شود۔ اس وقت ایران میزائل بھی مار رہا ہے، دو چیزوں نے اصل دشمن کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ ٹرمپ اس وقت ساری دنیا کی مدد کر رہا ہے کہ میری مدد کرو اس آبی گزرگاہ ہرمز کو کھولنے میں، ہر ایک سے اس نے کہا ہے، یورپیوں سے کہا ہے، ایک ایک ملک نے انکار کر دیا ہے۔ برطانیہ نے سب سے سپاٹ انکار کیا ہے کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیتے، یہ گزرگاہ بند ہے تو بند ہے۔ اٹلی نے منع کر دیا، فرانس نے منع کر دیا، جرمنی، جو یہ ایران کے لیے بڑی عبرت ہے کہ اس پورے ماجرا میں یورپ میں سب سے زیادہ غلاظت ایران کے خلاف جرمنی نے پھیلائی ہے، اور بہت ہی کثافت ملک ثابت ہوا ہے، یعنی انگریزوں سے بھی بدتر جرمن نکلے ہیں ایران کے حق میں۔ اور ایرانی اپنے آپ کو جرمنوں کا رشتہ دار سمجھتے ہیں، آریائی ہیں، جرمن بھی آریا قوم ہے اور ایرانی بھی آریا قوم ہے، اور یہ اپنے آپ کو کزن سمجھتے ہیں آپس میں، اور ایرانیوں کا بہت زیادہ رجحان جرمنی کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے پاکستانیوں کی بہشت برطانیہ ہے، ایرانیوں کی بہشت جرمنی ہے۔ جرمنی اگر قبول نہ کرے تو پھر یہ کسی اور ملک میں جاتے ہیں، پہلی ترجیح ان کی جرمن ہے کہ آریائی قوم ہے یہ، اور ان آریاؤں نے ان کے خلاف بہت زہریلا کام کیا ہے، اور اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے مہلک اسلحہ دیا ہے، ایران پر حملے کرنے کے لیے بھی اسرائیل کو بہت کچھ دیا ہے۔ ٹرمپ کو اس نے بھی انکار کر دیا ہے کہ تنگہ ہرمز یا آبی گزرگاہ کھولنے کے لیے ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ چین نے انکار کر دیا ہے، روس نے انکار کر دیا ہے، ہر ایک نے، پاکستان کے علاوہ کسی نے حامی نہیں بھری، اور پاکستان تو نیوی لے کے پہنچ بھی گیا ہے، تصویریں بھی نشر کر دی ہیں کہ ہم کھولیں گے۔ اب دنیا ساری یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس بحری بیڑے ہیں، طیارہ بردار جہاز ہیں، اور آپ اپنی نیوی کو سمجھتے تھے کہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی ہے امریکی نیوی، تو امریکی بیڑے کیوں آ کر نہیں کھلوا سکتے اس گزرگاہ کو؟ آپ باقی دنیا سے تقاضا کر رہے ہو، اور یہ ناممکن ہے۔ اول امریکی نیوی، اسرائیلی دفاع، یہ سب افسانہ تھا، وہ افسانہ سارا ختم ہو کے خاک میں مل گیا کہ یہ ناقابل تسخیر طاقتیں نہیں تھیں۔ ایک پابندیوں میں اسیر ملک ان کے مقابلے میں ڈٹا ہے تو یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر طاقتور فوجیں، ترکی بھی ساتھ ہوتا، مصر بھی ساتھ ہوتا، پاکستان بھی ساتھ ہوتا، تو یہ جنگ ایک دن میں ختم ہو سکتی تھی، اسرائیل بھی نابود ہو جاتا
اور امریکہ بھی جھک جاتا، امریکہ پاکستان کے قدموں میں بیٹھا ہوتا. آج الٹ ہے، پاکستان امریکہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. ایران کی مزاحمت و مقاومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ کمزور ہیں. سید مقاومت قدس سرو، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسرائیل جس سے تم اتنے ڈرتے ہو، ناقابل تسخیر سمجھتے ہو، یہ تار عنکبوت ہے. یہ عنکبوت مکڑی کا جالا ہے، اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. یہ آپ اس کو ایک دفعہ جالے کو چھیڑ کے دیکھو، لیکن عربوں میں اتنی جرأت نہیں تھی. اور آج ایران نے دونوں کو بتا دیا کہ دونوں مکڑی کا جالا ہے. جس امریکہ سے اتنے ڈرتے تھے تم، یہ آخر میں یہ امریکہ نکلا ہے. مجھے یاد ہے ایک معروف دہشت گرد کا افسانہ ہے، نام میں نہیں لیتا، پاکستان کا ہے. اور جب وہ پکڑ کے تھانے میں لے گئے، جو پولیس کو دھمکی دیتا تھا، فوج کو دھمکی دیتا تھا، شیعہ کشی میں جو بڑا ایک نام تھا، ان کے جو اسیر کرنے والے پولیس افسر تھے، انہوں نے یہ بات بتائی. جب اسے پکڑ کے تھانے میں لے گئے اور تھانے دار نے اس کو ایک تھپڑ مارا وہاں پر، یہ بدماشی کے موڈ میں تھا، تو اس بدماش کو جب تھپڑ مارا تو اس کا پتلون میں پیشاب، شلوار میں پیشاب نکل گیا. اس کا سب کے سامنے اس کا پیشاب نکل گیا. خوب، یہ اتنی جرأت ہے امریکہ میں. ابھی ٹرمپ کا نکل گیا ہے، دونوں پیشاب نکل گئے اس کے ایک ضرب سے. ایک ایسے ملک نے جو 50 سال سے پابندیوں کا شکار ہے، جس کو انہوں نے دنیا کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے ہی نہیں دیا، یعنی باقی دنیا سے نہ معاہدہ کرنے دیا، نہ تجارت کرنے دی، نہ کچھ. اس ملک نے ان کو یہ حال کر دیا ہے. اگر یہ 2-3 طاقتور فوجیں، جن کا ٹرمپ بار بار نام لیتا ہے کہ طاقتور فوجیں اس کو ختم کریں گی، یہ پہلا بیان تھا اس کا، طاقتور فوجیں. وہ طاقتور فوجیں اس نے ساتھ ملائی ہیں، اور اس کی مراد پاکستان بھی تھا. پھر دوبارہ اس نے طاقتور فوجوں کا نام لیا ہے کل پرسوں، اور کہا کہ طاقتور فوجیں آ کر عنقریب یہ ہرمز گزرگاہ کو آزاد کرا دیں گے. طاقتور فوجیں، مراد اس کی یہی فوجیں تھیں. کسی نے بھی حامی نہیں بھری اور انکار کر دیا. پاکستان کو یہاں سے عبرت لینی چاہیے کہ آپ یورپ سے بھی زیادہ امریکہ کے اتحادی بن گئے ہو. یہ بہت بڑی ننگ ہے پاکستان کے لیے، شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے. یہ پالیسی پاکستان کو فوراً اس معاہدے سے نکل کے، اور اس جنگ میں اصولی تقاضا ملت پاکستان کی اگر یہ حکومت ترجمانی کر رہی ہے تو پھر یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، چونکہ تمام ملت 99% پاکستانی ایران کے ساتھ ہیں. وہ 1% یا 1% سے بھی کچھ مائنس تکفیری اور ناصبی اور بے دین لوگ ہیں جو ایران کے مخالف ہیں. ظاہر ہے وہ شمار ہی نہیں ہوتے، کسی کھاتے میں نہیں آتے وہ. لیکن ملت کی اکثریت، جس کا میں نے پہلے بھی کہا کہ سروے کروایا جائے میڈیا کے اوپر، پولیس میں سروے کروایا جائے، سرکاری ملازمین کا سروے کروایا جائے، پارلیمانی نمائندوں کا سروے کروایا جائے، سیاستدانوں کا سروے کروایا جائے کہ ان کی ہمدردیاں اس وقت کس کے ساتھ ہیں. ایک بھی نہیں ملے گا ان کے اندر جو ٹرمپ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جس کی ہمدردیاں ہوں. سب کے سب ایران کے ساتھ ہیں. تو حکومت ایران کا ساتھ تو نہیں دے گی، ظاہر ہے اس حکومت سے اور ان حکمرانوں سے یہ توقع بھیجا ہے، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ بے طرف ہو جائیں، غیر جانبدار ہو جائیں، کہ ہم اس جنگ میں کسی فریق کا ساتھ نہیں دیں گے، تاکہ پاکستان وہ ذلت نہ اٹھائے جو دنیا جس سے بچ رہی ہے. یورپ بچ رہا ہے، ذلیل ترین ممالک اس میں حصہ نہیں ڈال رہے اپنا، بلکہ اسپین نے تو سفارتی تعلقات ہی اسرائیل سے ختم کر دیے ہیں. اور کئی اور ملک اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنا جنایت کار ملک ہے، بلا جواز ایک ملک پر حملہ کر کے تباہی پھیلا رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، لیڈرشپ کو مار رہا ہے. جواز کیا تھا آپ کے پاس؟ کوئی جواب یہ ہے کہ جواز یہ تھا کہ ایران ہمارے مطالبات نہیں مان رہا بدماشوں کے. اس جواز سے جنگ شروع کرنی چاہیے. دنیا سوچ رہی ہے اور نہیں ساتھ دے رہی، لیکن پاکستان نے یہ کمزوری دکھائی ہے. ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑا ہتھیار ایران جو استعمال کر رہا ہے، جس نے
ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور ٹرمپ عاجز آ گیا ہے اور اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں کھلوا سکتے. بہت اس وقت ٹرمپ ساری جنگ سوشل میڈیا پہ لڑ رہا ہے، ٹویٹ کر رہا ہے، اور اس کو کئی یورپی رہنماؤں نے کہا ہے کہ جنگیں میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ نہیں ہوتی، جنگیں میدان میں ہوتی ہیں. میدان میں تم ذلیل ہو رہے ہو، شکست کھا رہے ہو، اور ٹویٹ پہ تم دھمکیاں دیتے ہو، بڑکے مارتے ہو، گیدڑ بھبکیاں سناتے ہو، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. وہ ایک کام نہیں کر سکے کہ یہ راستہ آپ بھی نہیں کھلوا سکے. اور ایران ان کو کہتا ہے کہ لے آؤ اپنی ساری طاقت، آ کے دکھاؤ، ادھر سے کوئی ٹینکر گزار کے دکھاؤ. اگر ہم اجازت نہ دیں کہ کوئی ٹینکر یا کوئی جہاز یہاں سے گزرے گا تو آپ ذرا گزار کے دیکھو ہمیں. یہ جرت کسی کے اندر نہیں ہے یہ غلطی کریں. اس لیے رہبر نے اپنی بصیرت کے مطابق انہیں یہ کہا ہے کہ یہ ہتھیار جو ایران کو بہت پہلے استعمال کرنا چاہیے تھا. ایران کے اندر ایسے مفکرین تھے جو شروع سے جب سے امریکہ نے دباؤ ڈالنا شروع کیا اور جنگ کا ماحول بنانا شروع کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ فوراً یہ اقدام کرو، ایک دن میں یہ سارے رائے راست پر آ جائیں گے. لیکن ایران کے اندر جو حکمران تھے ان میں یہ جرت نہیں تھی. حسن روحانی جو سب سے کمزور اور ضعیف نکلا اس میدان کے اندر، اور پزشکیان صاحب آئے، انہوں نے بھی وہ جرت نہیں دکھائی. اگر یہ سب ایک دن بھی جنگ سے پہلے یہ گزرگاہ بند کرتے تو یہ سارے کے سارے انسان بن جاتے، اور یہ اتنی گستاخی نہ اسرائیل کرتا نہ کوئی اور کرتا. لیکن اس وقت انہوں نے یہ رائے نہیں مانگی. اور اس میں خصوصاً ایران کے اندر ایک بہت ہی بڑا نام ہے، روزنامہ نگار ہے، ایک بڑے نامور موقر اخبار کا ایڈیٹر ان چیف ہے، رہبر کا نمائندہ بھی ہے، وہ حسین شریعت مداری، بہت بڑا اینالائزر، بہت بڑا تجزیہ اور تحلیل گر، جو عالمی مسائل اور علاقے کے مسائل کو سب سے زیادہ دقیق تجزیہ کرتا ہے. اور یعنی اس پائے کا تجزیہ نگار مجھے کوئی دوسرا کہیں بھی نظر نہیں آتا جس پائے کا یہ تجزیہ نگار ہے. اور خالص انقلابی، اس کا خمیر صرف انقلاب میں گوندا گیا ہے اور کوئی شے اس میں شامل نہیں ہے، صرف انقلاب میں یہ گوندا گیا. اس کے اندر ایرانیت، ملت اور باقی جو چیزیں کبھی کبھار ہوتے ہیں، صرف اسلام اور صرف انقلاب. اور بڑے دقیق تجزیے ہوتے ہیں اس شخص کے، اور تجاویز بھی دیتے ہیں، اور اسٹریٹجسٹ ہے در حقیقت، ایک اسٹریٹجی بنانے والا ہے. یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں ایران کے سارے لیبرل تنگ ہیں، بلکہ ان سب کا آرزو ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہوا بھی اپنے میمز کے اندر اس کے خلاف بہت تمسخر آمیز اور مضحکہ خیز میمز بناتے ہیں ایرانی مخالفین اس کے، حتیٰ انقلابی بھی، کہ ایران کو ٹرمپ کو یہ کہتے ہیں یا اسرائیل کو کہ اگر ایک شریعت مداری جو روزنامہ کیہان کا چیف ایڈیٹر ان چیف ہے، اگر اس کو ایک کو مار دو تو ایران میں امن ہو جائے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایران میں جو انقلابیت ہے، تندروی جس کو وہ کہتے ہیں، یہ سب اس شخص کی وجہ سے ہے، یہ اس کو بھڑکاتا ہے. اور آج ایک دلچسپ خبر پاکستانی میڈیا نے نشر کی ہے کہ ایک عراقی بچے نے ایران کو میسج کیا، ای میل بھیجی ہے یا کسی سوشل میڈیا کے ذریعے میسج بھیجا ہے، اور اس میں عراقی بچے نے اپنے اسکول کا نقشہ اور ایڈریس بھی، تصویر بھیجی ہے. اس نے کہا کہ یہ بظاہر اسکول ہے لیکن یہ اسکول نہیں ہے، یہ امریکی اڈہ ہے اور آپ میزائل ماریں اس کے اوپر. اصل میں وہ اسکول ہی ہے، لیکن بچہ اسکول سے اتنا تنگ ہے کہ اس نے ایران کو دعوت دی ہے کہ اسکول پہ میزائل مار دو تاکہ ہماری جان چھوٹے اس اسکول سے اور ٹیچر سے. وہ بچہ جتنا اسکول سے تنگ تھا، اور اس نے یہ پیغام ایران کو بھیجا ہے کہ یہ امریکی اڈہ ہے اور آپ اس پہ میزائل ماریں. امریکی اڈہ نہیں ہے، اسکول ہے بچوں کا، لیکن وہ بچہ اسکول سے تنگ اتنا ہے. اسی طرح یہ حسین شریعت مداری اور اس کے اخبار سے، ڈیلی نیوز پیپر جو کیہان کے نام سے ہے، ایرانی مخالفین یا یہ لیبرل
اتنے تنگ ہیں اس سے کہ وہ ٹرمپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر میزائل مارو تو ایران کا فتح کر لو گے تم. یہ اتنا بڑا تجزیہ نگار ہے. یہ شخص عرصے سے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید یہ 20 سال سے بھی زیادہ، جب سے امریکہ نے ایک زیادہ مخاصمت شروع کی ہے ایٹمی ایران کی توانائی کو بہانہ قرار دے کر اور ارادے جنگ کے اور حملے کے دھمکیاں، یہ شخص اس دن سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس ہتھیار کو استعمال کرو، ہرمز کو استعمال کرو، ہرمز گزرگاہ کو استعمال کرو، اس کو بند کرو، یہ سب کے سب انسان بن جائیں گے. یہ اس وقت سے یہ شخص کہہ رہا ہے، لیکن نہ حکومت نہ باقی طبقات یہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے. اور آج یہی ثابت ہوا، سب سے مؤثر ہتھیار اس جنگ میں ایران کا یہی ہے. 2 کام ایران نے جو کیے ہیں، جو میزائلوں سے زیادہ دشمن کے جس نے چھکے چھڑائے ہیں اور دشمن کو شکست پر مجبور کیا ہے اور ذلت پر. ایک یہ آبی گزرگاہ کا بند کرنا ہے، جس نے مفلوج کر دیا اقتصاد پوری دنیا کی. تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ جا لگی ہیں، اور ابھی مہنگائی اور مشکلات اور ہر چیز، ہر ملک اس وقت تڑپ رہا ہے. ہندوستان جو بظاہر یہاں سے دور ہے جنگی علاقے سے، وہ بے چین ہے. چائنا بے چین ہے، ساری دنیا بے چین ہے کہ اب یہ رگ حیات بند ہو گئی ہے تو اب کیا بنے گا ان کا. عرب سب سے زیادہ پریشان ہے، اور اب پاکستان میں اتنا راشن ہے جو سارے عربوں کو دے، اور عربوں کے معیار کا بھی ہونا چاہیے. وہ عام گوبھی نہیں کھاتے، وہ عام پالک نہیں کھاتے جو آپ ہمیں کھلاتے ہو. وہ آپ کو ہمارے وزیر اعظم کو الگ سے عربوں کے لیول کی تولید کرنی پڑے گی، اور پھر اس کو پہنچائیں گے کیسے آپ، یہ بھی ایک سوال ہوگا. باہر کے وزیر اعظم ہیں، ان کو تائید حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو یہ کر سکتے ہیں، کریں گے یہ کام. عربوں کو نجات اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں ہے. عربوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے ٹرمپ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے کہ عربوں کو ہم بچائیں گے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم نے بچانا ہے. اللہ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے عرب بچانے ہیں. پاکستان بے شک تباہ ہو جائے لیکن عرب بچانے ہیں. جس طرح پہلے افغانستان بچایا تھا روس کے ہاتھوں، پاکستان تباہ کر کے ابھی دوسری یہ حکمت عملی انہوں نے بنائی ہے. دوسرا بڑا فیصلہ جو ایران نے کیا ہے وہ اس شخصیت کا انتخاب ہے رہبری کے لیے، آبی گزرگاہ اور یہ شخصیت رہبری کے لیے. یہ بہت بڑا اقدام ہے ایران کا کہ سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظلہ العالی کو مسند رہبری کے لیے چنا ہے. یہ غیر معمولی فیصلہ ہے. یعنی واقعاً مجلس خبرگان کے اندر جو اعضاء ہیں بڑے برجستہ نمایاں جید علماء ہیں، لیکن ان سے عموماً لوگوں کو جو توقع تھی، جو شناخت ہے، زیادہ تر تو حوزہ علمیہ سے ہی بنے ہیں شخصیات. اور اس میں اب جو موجودہ مجلس خبرگان ہیں ان میں سے تو بہت سارے ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں، بزرگان مجتہدین جو اس وقت اعضاء ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد ان میں سے جو ہمارے ساتھ ہم درس تھے، آشنائی تھی، الیکس لیک تھی، اور ہم جانتے ہیں ان کے قابلیت کتنی ہے اور ساری، اور واقعاً قابل ہیں، بڑے اعلیٰ علمی قابلیت بھی ہے، مدیریتی قابلیت بھی ہے، سب کچھ ہے. کچھ بزرگ ہیں جو ہم قم میں جب تھے تو پہچان تو تھی ان کی یک طرفہ پہچان، یعنی چونکہ وہ مشہور شخصیات تھے تو مشہور شخصیات کو ہر طالب علم جانتا ہے، تو یہ ہماری شناخت تھی. لیکن ان کی ہمارے بارے میں شناخت نہیں تھی، اور ذرا ایک طالب علم کو کون جانتا ہے، وہ بھی غیر ملکی اور وہ بھی پاکستانی، چونکہ پاکستانی طالب علم ایران میں سب سے نچلی کیٹیگری ہیں. افغانی پاکستانیوں سے اوپر ہیں، ہندی طالب علم پاکستانیوں سے درجے میں اوپر ہیں عزت احترام کے لحاظ سے. پاکستانی سب سے آخری طبقہ ہے ایران کے اندر، جن سے ظاہراً ایرانیوں کی یہ بڑی ہمت ہے کہ برداشت کرتے ہیں پاکستانیوں کو، دیکھ کر اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہیں اور کوئی عکس العمل نہیں دکھاتے. یہ پاکستانیوں کا حال ہے. ظاہر ہے ایسے میں اب میں ایک پاکستانی طالب علم ہوں، میری کیا حیثیت ہوگی ان لوگوں کے سامنے. لیکن انقلاب سے دلچسپی کی وجہ سے ان نمایاں شخصیات، مثلا قم میں اگر کوئی انقلابی استاد ہوتا تھا تو
ہم اسے خصوصاً احترام ہوتا تھا ہمارے دل میں. ان کے پاس جاتے بھی تھے, انہیں بسا اوقات اپنی محافل مجالس میں بلاتے بھی تھے. انقلابی قم میں انقلابی استاد اور انقلابی شخصیت یہ ایک نایاب چیز ہوتی تھی کہ قم کے حوزے میں یہ انقلابی شخصیت ہے, اور انقلابی طلاب اس شخصیت کے گرد جمع ہوتے تھے اور اس شخصیت سے اپنا تعلق کم ہوتے تھے, بہت کم. یہ انہی میں سے ہیں یہ بزرگان. ظاہر ہے ان کی اپنی ایک حیثیت تھی. اب ان سے یہ تھا کہ یہ مختلف سلسلوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, مختلف استادوں کے شاگرد ہیں, مختلف سوچ بھی رکھتے ہیں جو خبرگان میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جن استادوں سے پڑھے ہوئے ہیں وہ استاد انقلابی نہیں ہیں ان کے, جن استادوں سے متاثر ہیں وہ انقلابی نہیں ہیں, لیکن یہ انقلابی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کیسا کریں گے. رہبر معظم نے ان کو ایک, جیسا خبرگان کے ایک رکن نے کہا کہ ایک ملاقات میں رہبر نے کہا تھا کہ بے جا مصلحت سے کام نہیں لینا رہبر انتخاب کرنے میں. تقوی کو مد نظر رکھنا, اللہ کو مد نظر رکھنا, انقلاب کو مد نظر رکھنا, بے جا تکلفات میں اور مصلحت اندیشی میں نہ پڑنا. ابھی جب رہبر کے انتخاب کا وقت تھا تو ٹرمپ نے رہبر شہید کو شہید کیا تاکہ رہبری کا خلا پیدا ہو. ان کے تجزیے کے مطابق کہ یہ رہبر ہی اصل رکاوٹ ہے, یعنی دین کے موضوع میں یہی ہمارے مقابلے میں ہے, مشرق وسطیٰ میں یہی ہمارے مقابلے میں ہے, اسرائیل کے دشمن یہی رہبر ہے, مزاحمت و مقاومت کا یہی راستہ ہے, ایٹمی توانائی پر اسی کا اصرار ہے. ہر کام اس رہبر کی طرف چلا جاتا ہے. چونکہ ایرانی ڈپلومیٹس کے ساتھ یہ جب بات کرتے ہیں تو ایرانی ڈپلومیٹ ایک بات پر آ کر رک جاتے ہیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں تو قبول ہے, لیکن رہبر کو قبول نہیں ہے. خوب ظاہر ہے کہ جب یہ بات بار بار دہرائی جائے کہ ہم باقی لوگ تو سارے سمجھوتے کے لیے تیار ہیں لیکن رہبر جو اصل سپریم طاقت ہے وہ قبول نہیں کرتے, تو ساری دنیا کو اور خصوصاً امریکہ کو یہ ہو گیا کہ یہ اصل ایک ہی فرد ہے, رکاوٹ رہبر ہی ہے. اگر یہ راستے سے ہٹ جائے باقی تو سارے تیار لگتے ہیں ہمیں. انہوں نے بات چیت میں, معاملات میں, پیغامات میں یہ احساس کیا ہے کہ باقی سارا ڈھانچہ تو ہمارے ساتھ ہو جائے گا, رہبر ہٹ جائے. جب انہوں نے رہبر کو شہید کر دیا اور رہبر کی شہادت کے بعد کے جو بیانات ہیں ان کے ٹرمپ کے, وہ یہ تھا کہ اگلا رہبر میری مرضی کا ہوگا, میری رائے شامل ہوگی اور ایرانیوں کو مجھ سے پوچھنا چاہیے. اس طرح کی اس نے, جو پاگل ہے, ایک بہت ہی لفنگا لوفر قسم کا آدمی ہے, اور واقعا لوفر ہے. یہ کوئی میں سرزنش کے الفاظ نہیں ادا کر رہا, یہ واقعا بہت گھٹیا انسان ہے. یہ چکلا باز ہے, یہ جسم فروشی کے اڈے چلاتا رہا ہے, اس کی آمدن ساری وہاں سے ہے. ابھی جو ایپسٹن فائل کھلی ہوئی ہے جس میں یہ سب سے بڑا مجرم یہ ہے, اور امریکہ کے اندر یہ باقاعدہ نظریہ موجود ہے کہ اس نے اس رسوائی سے, جنسی رسوائی جو ایپسٹن فائل میں اس کے لیے پیدا ہوئی ہے, اس سے بچنے کے لیے اس نے جنگ شروع کر دی ہے, ایران پر حملہ کیا ہے اپنی ساکھ بچانے کے لیے. یہ نہایت گندا انسان ہے, جتنا کوئی تصور کر سکے اتنا گندا ہے. اور اس شخص کو جب برسر اقتدار آیا تو اب اس کو پتہ بھی نہیں ہے بھائی کہ اس نے پاکستان آرمی چیف سے ایران کی معرفت حاصل کی ہے, چونکہ انہیں یہ ایران کے مسائل کا ایکسپرٹ سمجھتا ہے, اور اس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ گہرے ایران سے مسائل سے آشنا ہیں. تو اب معلوم نہیں انہوں نے یہ معرفت کروائی ہے یا کس نے, کہ یہ رہبر اگر شہید ہو جائے تو پھر ٹرمپ کا کنٹرول ہوگا. جیسے وینزویلا میں اس نے صدر اغوا کر لیا اور پچھلا صدر جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا کہ کس کو ہونا چاہیے, تو ٹرمپ کی مرضی سے بنا جو دوسرا صدر ہے. اس نے کہا کہ ایران میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اتنا احمق اور کودن و غبی انسان تھا, ڈفر, کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ ایران کے عوام کیا ہیں, ایران کے علماء کیا ہیں, ایران کے سپاہ, مجاہدین, انقلابی قیادت, کچھ بھی اس کو خبر نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ کودا ہے اور ذلیل ہوا ہے اس جنگ کے اندر. جب رہبر کا فیصلہ ہو گیا, سید مجتبیٰ خامنئی بعنوان رہبر انتخاب ہو گئے, ان پر بجلی گری ہے, بہت بڑی بجلی گری ہے. یہ
ہرمز بندرگاہ یا ہرمز گزرگاہ بند کرنے سے بھی بڑی بجلی ان پر یہ گری ہے سید مجتبیٰ خامنئی کو انتخاب کرنے پر۔ انہوں نے اور نام رکھے ہوئے تھے اور انہیں یہ تجویز تھی ان کی، مثلا حسن روحانی پر ان کی نگاہیں تھیں۔ ٹرمپ یہ کہتا تھا کہ معتدل، امریکہ کے ساتھ ہم آہنگ قسم کا رہبر بنے، اور پاکستانی اخباروں نے تو باقاعدہ امریکی میڈیا کی تقلید کرتے ہوئے یہ لکھ بھی دیا تھا کہ اگلے رہبر کے لیے حسن روحانی کا نام زیر غور ہے۔ حسن روحانی مجلس خبرگان کے لیے کینڈیڈیٹ بنے۔ جب مجلس خبرگان میں رکن بننا چاہا تو اسی وقت سے مشخص ہو گیا تھا کہ حسن روحانی خبرگان میں لایا جا رہا ہے ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ رہبر یا شہید ہو جائیں گے، یا ان کو علم تھا پہلے سے جو اس کو خبرگان میں لانا چاہتے تھے، یا اگر شہید نہ بھی ہوئیں تو بالآخر بزرگ ہیں، کافی سن رسیدہ ہیں، 86 سال عمر ہو چکی ہے، بالآخر ایک دن تو دنیا سے جانا ہے۔ اس دن خبرگان میں یہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کی ٹیم اور دھڑا، اور جو ہی نئے رہبر کے انتخاب کا وقت آئے تو یا اس کو رہبر بنایا جائے یا اسی طرح کا کوئی اور رہبر بنایا جائے، سمجھوتے والا، لیبرل اور امریکہ نواز، غرب نواز، اس قسم کا خائن قسم کا کوئی آدمی ہم بنا دیں گے۔ یہ ان کی کوشش تھی ایران کے اندر بھی اور ایران کے باہر بھی۔ لہٰذا اس شخص کو جب انہوں نے الیکشن، خبرگان کا الیکشن ہوتا ہے، عوام چنتے ہیں مختلف شہروں کے خبرگان کے نمائندوں کو، تو اس شخص کو جب انہوں نے کینڈیڈیٹ بنایا تو آگے ایک بڑا فلٹر آ گیا، اور خدا صحت دے، سلامتی دے آیت اللہ جنتی، جو 100 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، چند دن پہلے میرے خیال میں ان کی 100 سالہ سالگرہ تھی، وہ ابھی تک مجلس خبرگان کے بنیادی رکن ہیں، اور ان کے ساتھ چند فقہا اور ہیں جن میں آغا عرافی، جنہیں عبوری رہبری کونسل کا رکن بھی بنایا گیا، اور چند بڑے جید فقہا اس کے اندر ہیں، لیکن مین شخصیت وہاں آیت اللہ جنتی ہیں۔ آیت اللہ جنتی وہ ہیں جن کے میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، سلامتی دے، عمر طولانی تو دی ہوئی ہے، صحت دے اور سلامتی دے، اور ابھی تک صحت و سلامتی میں ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، اور ابھی بھی وہ اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ آگے وہ فلٹر لگا ہوا تھا، اور انہوں نے حسن روحانی کو مجلس خبرگان کا اہل نہیں قرار دیا، نااہل قرار دیا کہ یہ خبرگان کا عضو نہیں بن سکتا، لہٰذا اس کو آنے ہی نہیں دیا۔ اس دن کے لیے یہ سب کچھ سوچا جا رہا تھا، اور ادھر اللہ نے وہ تدبیر کر کے اس کو باہر نکالا۔ یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ان کے مد نظر ایک ہی بندہ ہو، اور بھی ہوں گے، اور یقیناً اور بندے تھے کہ جو رہبر کی جگہ، شہید رہبر کی جگہ آئیں، اور ایسا شخص آئے جو اول تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ شاہ کا بیٹا جو ایک بہت ہی پست اور گھٹیا ہے، رضا شاہ کا بیٹا امریکہ میں ہے، محمد رضا، وہ آ جائے۔ ایک آپشن یہ تھا ان کے پاس، ایک آپشن یہ تھا کہ یہ حسن روحانی جیسا کوئی لیبرل قسم کا آ جائے، اور ایک آپشن یہ تھا کہ کوئی اور کسی دھڑے سے اس کو چن لیں۔ بہرکیف رہبر کے بعد کے لیے انہوں نے کئی سینیریو سوچے ہوئے تھے، اور اب جب رہبر کے انتخاب کا وقت آیا اور جس شخصیت کو رہبر بنایا گیا، اس سے ان کی ساری امیدیں ان پر پانی پھر گیا مکمل طور پر، اور ٹرمپ نے فوراً بے ساختہ یہ جملہ کہا کہ مجھے اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ صرف ٹرمپ کو نہیں بلکہ ٹرمپ کے سارے بریگیڈ کو مایوسی ہوئی ہے، ایران کے اندر بھی جو ان کے گروہ تھا اور ایران سے باہر بھی، ان سب کو تاریخی مایوسی ہوئی ہے۔ یعنی جس طرح قرآن نے غدیر کے بارے میں فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اسی طرح کی مایوسی آج ان کو ہوئی ہے، چونکہ جو خصوصیات ہیں اس رہبر کے اندر، وہ خصوصیات فوق العادہ ہیں، غیر معمولی ہیں۔ ایک تو
دفاعی اور جنگی مہارتیں اور تسلط ان کا اس کے اوپر. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ہرمز کو بند رکھنا ہے آپ نے، اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ یعنی برادران عزیز رزمندے، ایک تو ہرمز کو بند رکھنا ہے، در مورد گشودن جبہہا یہ دیگری کہ از دشمن در آن تجربے یہ ناچیزی دارد، کہ دشمن ان نئے جنگی محاذوں میں کوئی تجربہ نہیں رکھتا، لیکن ہمیں تجربہ ہے. و بشدت در آن آسیب پذیر خواہد بود، اور ان جنگی محاذوں پر دشمن کو بہت نقصان ہوگا. مطالعاتی صورت گرفتاز، نئے جنگی محاذ کے لیے مطالعات پہلے سے مکمل انجام پا چکے ہیں. ہمیں پتہ تھا یہ جنگ انہوں نے کرنی ہے، یہ حملہ انہوں نے کرنا ہے، اور ہم نے مقابلے کے لیے وہ سارے مطالعات مکمل کر کے وہ محاذ کھولے ہوئے تھے. و فعال سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنا بر رعایت مثال صورت خواہد گرفت. اگر یہ جنگ جاری رہتی اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو مجاہدوں کو کہا کہ آپ نے ایک ہرمز بند رکھنا ہے، اور دوسرا نئے محاذ جن کی پلاننگ مکمل ہو چکی ہے موجود ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ہم وہ محاذ بھی کھولیں گے، اور آپ ان محاذوں کے لیے بھی تیار رہیں. اور یہ کہا کہ یہ خواہش لوگوں کی ہے، یہ ایرانی عوام کی خواہش ہے. اب ظاہر ہے کہ اس خصوصیت کا رہبر جب آ جائے، مسند اقتدار پہ آ جائے، تو مایوسی بنتی ہے ان کے لیے. اور انہوں نے رہبر پر حملہ کیا اس امید کے ساتھ کہ تمام نظام کا دار و مدار سارا رہبر پر ہے، ایک شخص پر ہے. یہ ایک شخص بیچ میں سے ہٹا دیں گے، باقی سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے. عوام پہلے سے لوگوں انقلاب کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں تنگ آ گئے ہیں. جب انہوں نے یہ رپورٹیں ان کو دی ہوئی تھیں. اب جب رہبر جدید کا انتخاب ہوا، اس رہبر جدید کے انتخاب نے ان کو بالکل بجلی گرا دی ان کے اوپر. ایک تو یہ کہ رہبر جدید نے اپنا موقف جو اس پیغام کے اندر ظاہر کر دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو راستہ امام خمینی کا تھا، جو راستہ امام شہید کا تھا، ہو بہو وہی، بغیر کسی کمی اضافے کے وہی راستہ ان کا راستہ ہے. یہ ایک بہت بڑی مایوسی تھی. چونکہ امام خمینی میں کوئی لچک نہیں تھی، رہبر شہید میں کوئی لچک نہیں تھی. تمام تر دباؤ کے باوجود رہبر شہید نے کہیں بھی سمجھوتا، کمپرومائز نہیں کیا، جس سے یہ تنگ آ کر ان کو شہید کیا کہ یہ بے لچک رہبر اگر شہید ہو جائے تو کوئی سمجھوتے والا لچکدار قسم کا آئے گا جس کے ساتھ ہم دباؤ ڈال کے اس کو ساتھ ملا لیں گے یا اپنے تابع کر لیں گے، تسلیم کر لیں گے. لیکن جو آیا اور جو اس نے کہا وہ اتنا مضبوط اور مستحکم و محکم بیان اور پیغام تھا کہ انہیں یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ان دونوں سے زیادہ باصلابت ہے. اور یہ بات دشمن نے اعتراف کی ہے کہ امام خمینی کے اندر جو سختی صلابت تھی، شدت تھی، اشداء علی الکفار، اور رہبر شہید میں جو شدت تھی، اس کے اندر اس سے زیادہ شدت ہے. اور یہ رہبر، مثلا رہبر شہید رہبری کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے ہوئے تھے. یہ تو بالکل تیار لگتا ہے کہ مطالعات پہلے سے انہوں نے مکمل کیے ہوئے ہیں، اور یہ پہلے سے اس درجے پہ تھے کہ جہاں پر انہوں نے آ کر، چونکہ جب رہبر کے ساتھ تھے تو تمام امور جو ہمیں بظاہر لگتے تھے کہ رہبر شہید خود شخصاً انجام دے رہے ہیں، جیسے 12 روزہ جنگ میں ایران کے اندر سے بعض کمانڈروں نے کہا کہ جب تمام 39 کے قریب کمانڈر شہید کر دیے تھے انہوں نے 12 روزہ جنگ میں پہلے حملے میں، اور مرکزی ساری قیادت، جنگی قیادت شہید ہو گئی. سپاہ کے کمانڈر، GHQ کے کمانڈر، تمام صف اول کے جنہوں نے جنگ کرنی ہوتی ہے وہ سارے مارے گئے. لیکن اس کے باوجود ایران نے چند گھنٹوں کے بعد جواب دینا شروع کیا. خوب
اس وقت یہ تھا کہ کون ہے جو جنگ لڑا رہا ہے. اب میں نے خود بھی یہ سوال اٹھایا کہ کون ہے جو جنگ لڑا رہا ہے. رہبر جدید کے پیغام سے یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ رہبر شہید کی موجودگی میں بھی 12 روزہ جنگ وہ بھی تھی، وہ بھی یہی رہبر لڑ رہے تھے اس وقت. یعنی اصل کنٹرول روم ان کے پاس تھا، اور بعد میں بھی جو حالات بنے اس میں کنٹرول روم ان کے پاس تھا. چونکہ جس طرح کا پیغام انہوں نے باصلابت دیا ہے اور جنگی نقطۂ نگاہ اپنا بیان کیا ہے، تو یہ بالکل فریش شخصیت نہیں ہے جنگ کے میدان کی. چونکہ بالکل تازہ نووارد اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا. یہ وہ ہے جس نے پوری عمر ایک گزاری ہو اس میدان کے اندر. وہ رہبر یہ بات، وہ کمانڈر یہ بات کر سکتا ہے. یعنی جس کے اندر کسی پہلو سے کوئی تردید نہیں ہے، کوئی اجنبیت کسی چیز سے نہیں ہے، ہر چیز سے واقفیت، ہر چیز پہ احاطہ، ہر چیز پہ تسلط، اور انقلاب کے ساتھ وابستگی، سابقہ دور رہبروں کی پیروی اور ان کے مکتب سے آشنائی، اور خصوصاً جنگی مہارت اور جنگی صلابت جو ان کے اندر ہے، جو ان کے پیغام سے چھلکی ہے اور جس نے دشمن کو مایوس کر دیا ہے. اور واقعاً مجاہدین کے حوصلے بڑے ہیں. ان کی قیادت کے دن، جس دن اعلان ہوا ہے، اس دن ایران نے شدت سے حملے شروع کیے ہیں. اس دن انہوں نے اصل ضربیں اس دن سے لگانا شروع کی ہیں. پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن اسی دن سے اعلان کیا کہ اب ہم چھوٹے بم نہیں ماریں گے، 1 ٹن سے بڑے نوزل کے بم ہم ان کے اوپر پھینکیں گے. خوب یہ دشمنوں کا سارا توجہ رہبر ختم کرنے میں تھی، اور انہوں نے اپنے تئیں یہ کام کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رہبر، وہ بزرگ رہبر تھے، 86 سالہ بوڑھے رہبر تھے، اور ان کی جگہ پر انہی جیسا ایک آمادہ انسان جو جوان ہے، ابھی 56 سال ان کی عمر ہے، اور تمام شعبوں کے اندر اس کا تسلط ہے، جو ان کے پیغام سے بالکل واضح ہے. انہوں نے یہ رہبر آ کے زمام سنبھال کے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. اور یہ بہت اہم موضوع بن گیا ہے. رہبر سوم انقلاب کے، ان کی شناخت دنیا کے لیے معمہ بن گئی ہے. واقعاً ان کے لیے ایک پزل بن گیا ہے کہ یہ کون ہے جو آ گیا ہے اقتدار میں. اور یہ بھی بہت اہمیت والی بات ہے کہ یہ اللہ کی تدبیر کے سامنے عاجز آ گئے ہیں. جس طرح اللہ نے فرمایا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا ہے، اور اللہ برتر مکر کرنے والا ہے. یعنی تدبیر خدا ان پر حاوی ہے. تدبیر خدا اس طرح سے انجام پائی ہے کہ یہ بالکل مبہوت ہو گئے ہیں اس کے سامنے. ہر چند پہلے حدس و گمان ایران کے اندر تھے، اور یہ معاند دشمن کی ویب سائٹس اور میڈیا بھی گاہے گاہے یہ احتمال دے رہے تھے کہ سید مجتبیٰ خامنائی احتمالی جانشین رہبر کے بن سکتے ہیں. چونکہ کچھ علامتیں سمجھ چکے تھے یہ لوگ، کچھ کوڈ ان کے ہاتھ آ گئے تھے، لہٰذا حدس و گمان تھا ان کا، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے گمان میں وہ شہید ہو چکے ہیں. فوراً جو انہوں نے خبر پھیلائی کہ وہ اسی حملے میں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. اب اس پر اصرار کرتے ہیں کہ وہ شدید زخمی ہیں، بلکہ پاکستانی میڈیا تو اس بارے میں زیادہ غلاظت چھاپتا ہے، حوالے گمنام قسم کے دے کر، کہ وہ شدید زخمی اور علاج کے لیے روس گئے ہوئے ہیں. پہلے رہبر شہید کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تہران میں نہیں ہے، روس میں کسی جگہ جا کے انہوں نے پناہ لے لی ہے. اور پھر یہ شرم بھی نہیں آتی ان کو کہ اپنے اس بکواس پر یا اپنے جھوٹ کے اوپر کوئی قوم سے معافی مانگیں گے، یہ ہم نے غلط بات کی تھی. اس طرح کی باتیں ابھی بھی یہ کر رہے ہیں. خوب یہ رہبر جو انقلابی ہے، ان کے پیغام سے جو خود اعتمادی نکلی ہے، چونکہ رہبر قبلی ناگہان متوجہ ہوئے رہبری کے لیے. وہ صدر تھے، رہبری ان کے لیے شوق تھا ایک، اور وہ تصاویر اور گفتگو ان کی اس اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے، چونکہ یہ بھی خبرگان کے رکن تھے جس میں ان کا نام پیش کیا گیا، تو سب سے زیادہ مضطرب یہی شخصیت ہے رہبر شہید کہ میرا نام کیوں پیش کیا گیا ہے، اور صاف انکار کر دیا اور نہ کر دی کہ میں نہیں ہوں
اور نہیں بنوں گا، نہ آمادہ ہوں اس کام کے لیے. لیکن ان رہبر نے ایسا نہیں کہا، یعنی گویا ایک پہلے سے بھرپور آمادگی ہر مرحلے کے لیے تھی. ان کو نئے سرے سے کچھ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. خصوصاً جنگی اعتبار سے یہ جملہ ان کا کہ پہلے سے جو مطالعات شدہ جنگی پلاننگ ہے، ضرورت پڑنے پر ہم اس کو اجرا کریں گے. تو ظاہر ہے رہبر شہید کے زمانے میں بھی جو دفاعی امور کے اوپر رہبر کی نظارت تھی وہ ان کے ذریعے سے ہو رہی تھی. دفاعی میزائل بنانے میں، دفاعی توانائی میں، دفاعی پلاننگ میں، دفاعی اسٹریٹجی میں. اور یہ کہ جنگ کی صورت میں اگر یہ شہید ہو جاتا ہے تو پیچھے کون ہوگا، وہ شہید ہوتا ہے تو پیچھے کون ہوگا، یہ دفاعی اسٹریٹجی ساری اس پیغام سے یہ کشف ہوتا ہے کہ یہ ساری سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظلہ العالی کی تھی. یعنی رہبر شہید کے ساتھ ان کے دست و بازو تھے، اور دفاعی امور میں انہوں نے رہبر کو گویا یہ تسلی دی ہوئی تھی. اور یہ اس پیغام سے بالکل بخوبی واضح ہے. اور اب بعض تجزیہ کار اور بعض دشمن کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرنے لگے. یہ بہت اہم ہے یہ فیصلہ سید مجتبیٰ خامنئی کا. ان کی کچھ اور خصوصیات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوں گی. پیغام کے اندر کچھ محور اور رہ گئے ہیں جنہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کریں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ